نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ورب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آپ کی تفسیر سورہ البقرہ اور آیت نمبر 88۔ تو پچھلی دفعہ سے جو ٹاپک چل رہا ہے وہی ٹاپک کنٹینیو ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب موجودہ بنی اسرائیل سے ہے۔ موجودہ بیک گراؤنڈ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو آیات سمجھ میں آئیں گی۔ مدنی سورہ آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ البقرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، جہاں پر مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود مدینہ بھی کافی تعداد میں ہیں، اور 3 ان کے جو بڑے قبیلے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ وہ آپ کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، اور نہ صرف خود نہیں لا رہے بلکہ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، جھوٹ بول کے یا چھپا کے آپ کے نشانیوں کو انکار کر کے کہ نہیں ہماری کتاب میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر طریقے سے سمجھا رہے ہیں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، کبھی ان کے آباء و اجداد کے جو غلطیاں ہیں وہ ان کو یاد دلائی جاتی ہیں کہ آپ یہ نہ کریں اور اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی پر ایمان لے آئیں تاکہ آپ کی نجات ہو جائے۔ بنیادی یہ ٹاپک بنی اسرائیل کے ذکر میں چل رہا ہے، اور صرف بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، سبھی کو اس کے اندر ہدایت ہے۔ تو اسی سلسلے میں پچھلی دفعہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلائی کئی باتیں کہ آپ تو ایسے لوگ ہیں کہ آپ کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو اور بعض پہ نہیں کرتے ہو۔ یہ بھی تمہارے آباء و اجداد اور کر چکے ہیں کہ جس حکم میں فائدہ نظر آیا اس پہ عمل کر لیا، اور اللہ کے کھلم کھلا احکامات کو چھوڑ دیا، جو 4 احکامات میں سے صرف ایک پہ عمل کیا۔ تو کیا تمہارا یہ طرز عمل ہے کہ کتاب کے بعض حصے پہ عمل کرتے ہو تو بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو اس کی سزا جانتے ہو کہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ پھر فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ اے بنی اسرائیل تمہاری تو ہدایت کا ہم نے سب سے زیادہ بندوبست کیا، پہلے موسیٰ علیہ السلام جیسے زبردست جلیل القدر نبی کو بھیجا، اور ان کے بعد بھی چھوڑ نہیں دیا، ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ وقفینا، پے در پے تمہارے پر ہم نے رسولوں کو بھیجا، بہت سارے، ہر زمانے میں تمہارے پاس ایک نہ ایک نبی موجود رہے، اور تمہاری ہدایت کا بندوبست تاکہ تم خود بھی ہدایت پر اور دوسروں کو بھی اللہ کی ہدایت سے جوڑو۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم جیسے جو زبردست رسول، وہ ان کو بہت ہی زبردست نشانیاں دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا اور ان کی مدد کی گئی روح القدس کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہدایت میں رکھنے کے بندوبست کیے، اور اس لیے کہ تاکہ تم دوسروں کو بھی اللہ کی کتاب سے جوڑ سکو۔ لیکن تمہارا طرز عمل کیا رہا؟ افکلما، جب کبھی بھی جاکم تمہارے پاس آیا کوئی رسول جس کو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا، جس کی باتیں تمہارے دل کو پسند نہیں آئیں، تمہارے نفسوں کے اوپر بھاری پڑی، دل کے اوپر بوجھ پڑا جس سے، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تکبر کیا تم نے، ففریقن، تو ایک گروہ نبی کو تم نے جھٹلا دیا، ڈینائی کر دیا کہ ہم نبی نہیں مانتے، اور وفریقن تقتلون، اور دوسرے گروہ نبی کو تم قتل ہی کر دیا تم نے اٹھا کے۔ اتنا تکبر اور سرکشی میں آگے بڑھ گئے کہ نہ یہ رہے گا اور نہ سننا پڑے گا، تو قتل ہی کر دو اٹھا کے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کس نے؟ یہود مدینہ نے کہا کہ کیا کہا؟ قلوبنا، دل ہمارے، غلف غلاف میں ہیں، کورنگز کے اندر ہیں۔ غلاف کیا ہوتا ہے؟
ہمارے دل کورنگز کے اندر بند ہیں۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ قلوبنا غلف، یہ پچھلے بنی اسرائیل نہیں کہتے تھے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ موجودہ جو یہود ابھی موجود ہیں نا مدینہ کے اندر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے، آپ کے ساتھ جو یہود مدینہ موجود ہیں نا، بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کی نئی نسل، وہ جو موجود ہے وہ کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کے سامنے کوئی دعوت و تبلیغ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وقالو قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو غلاف میں بند ہیں، ایک ہمارے دلوں پر غلاف لپٹے ہوئے ہیں، کورنگز لپٹے ہوئے ہیں، تو تمہاری کوئی بات ہمارے اندر نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے۔ اب اس بات کا مطلب کیا تھا کہ قلوبنا غلف؟ مطلب یہ تھا کہ ہمارا دین، ہمارے عقیدے پہلے ہی بہت مضبوط ہیں، تو ہمیں مزید کسی نئے عقیدے اور نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمیں تمہاری باتیں سنا ہی نہیں دیتی، کیونکہ ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ہم بہت ہی پہلے ہی بہت عالم فاضل دین والے مضبوط عقیدوں والے ہیں، تو ہمیں تمہاری باتیں نہ سنائی دیتی، نہ سمجھ میں آتی، نہ اندر جاتی ہیں۔ قلوبنا غلف، کیونکہ دل ہمارے خلاف میں، یعنی ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، تمہاری باتوں سے ہمارے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے، یہ مطلب تھا ان کا۔ اور کیوں سننا نہیں چاہتے؟ ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہم عالم ہیں، ہمارے عقیدے ہمارے مضبوط ہیں، ہمیں کوئی نئے دین کے اور تمہاری نئے باتوں کی، ان سب چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا مطلب تھا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ تو دراصل یہ بھی انسان کی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ جو بات سننا چاہتا ہے نا اس کو وہی سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے، جس بات کی طلب اس کو ہوتی ہے نا وہ بات اس کو سنائی بھی دیتی ہے، اس کو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ جس بات کو انسان سننا نہیں چاہتا، جس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، جو اس کا دل چاہتا ہی نہیں کہ وہ سنے اور اس پر عمل کرے، وہ اس کو سنائی نہیں دیتی۔ ایسا ہوتا ہے نا اکثر، اور اگر سنائی نہیں دیتی تو سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور جب سمجھ میں نہیں آتی تو عمل میں بھی نہیں آتی۔ یہ ایک عام انسان کی نفسیات ہے نا، سوچ کے دیکھے گا کہ انسان وہی بات سنتا ہے غور سے جس کی اس کے دل میں طلب ہوتی ہے کہ مجھے یہ بات سننی ہے اور سمجھنی ہے، اس کو غور سے سنتا بھی ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے، ساری ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کر کے غور سے سنتا ہے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آئے تو عمل میں نہیں آتی۔ تو اس لیے پورے غور سے انسان اس بات کو سنتا اور سمجھتا ہے جس کی وہ ضرورت سمجھتا ہے، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہی کہتے تھے کہ قلوبنا غلف۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ حق کو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے انسان کا دل جو ہے وہ تعصب اور تکبر اور حسد ان سب چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے دل میں یہ ساری چیزیں بھری ہوئی تھیں، اور یہود کے مدینہ کے دل میں قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کے باطل عقائد کو، شبہات کو پورے طریقے سے دور کیا۔ کتنی باتیں اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں تمہارا یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ تم صرف جنت میں جاؤ گے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، بہت کچھ سمجھایا گیا، اور ان کو ایمان لانے کی پرزور دعوت مسلسل دی جا رہی ہے کہ نبی آخر زماں پر اور قرآن پر ایمان لے آؤ تاکہ تم نجات پا جاؤ، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے تو اس کے جواب میں یہود یہ جاہلانہ جواب دیتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، فی قلوبنا غلف، تم جو بھی ہمیں بتاتے ہو وہ ہم تک پہنچتا ہی نہیں، ہمارے اندر ہی نہیں جاتا، پہنچتا ہی نہیں ہمارے تک، دل کے اندر اترتے ہی نہیں، کیونکہ دل پہ کورنگ ہے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے تمہاری بات۔ اور بالکل اسی طرح کی بات یہ سورہ فصلت میں بھی آتی ہے، جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 5 میں آتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ وقالوا قلوبنا اکنۃ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے پردے کے اندر ہیں، پردوں کے اندر ہیں، مما تدعونا الیہ، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، وفی آذاننا وقر، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس چیز سے ہمارے دل پہ پردہ پڑا ہے، وہ چیز ہم تک پہنچتی ہی نہیں، اور ہمارے کانوں پہ بوجھ ہے، وہ ہمیں سنائی ہی نہیں دیتی تمہاری بات، یعنی تم میں اور ہم میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، تم جو سناتے ہو وہ ہم تک پہنچتا نہیں، اور ہمارے کانوں کے اوپر بوجھ ہے تو اندر بھی نہیں جاتا، دل کے اوپر کورنگ ہے اس لیے دل کے اندر ہی نہیں اترتا، تو ہمیں یہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچتی جو بھی تم بتاتے ہو۔ تو اب یہ جو کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں پردہ ہے یا ہمارے دل غلاف میں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پہلے ہی بھرپور علم والے ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، تورات ہے، اتنے انبیاء ہمارے اندر
اترے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے عقائد ہیں, مدتوں سے چل رہے ہیں, ہمیں کسی مزید علم کی, کسی نئے قرآن کی, کسی نئے نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ایسا کہتے کیوں تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تو نہیں تھی کہ ان کو علم کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ وجہ کیا تھی؟ تعصب اور حسد ان کا, یہی کہ آخری نبی جو بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آگے فرمانا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بات سنائی نہیں دے رہی, یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے, یا یہ بہت علم والے ہیں اور ان کو ضرورت نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم, بلکہ لعنت کر رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر. لعنت کا لفظ لان سے ہے, اور لان کے مطلب ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ان کو اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو چکے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ بکفرہم, باوجہ ان کے انکار کے. جو یہ بار بار انکار کر رہے ہیں, حق کا انکار کر رہے ہیں, نبی کا انکار کر رہے ہیں, قرآن کا انکار کر رہے ہیں, اتنا سمجھانے بجھانے کے باوجود, اس کی وجہ سے یہ ان پر یہ لعنت زدہ ہو گئے ہیں. ایمان لانے کی توفیق ہی چھن گئی ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں پہ کوئی کورنگ ہے, یہ بات سننا نہیں چاہتے, یا ان کو ضرورت نہیں ہے. سب کچھ ہے, لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ یہ لعنت زدہ ہو چکے ہیں اپنے بار بار کے انکار کی وجہ سے. جاننے پہچاننے کے باوجود جو یہ بار بار انکار کر رہے ہیں, اس بار بار کے انکار نے ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا. کفر و تعصب اور حسد کے زنگ نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے. تو یہ غلاف نہیں ہے جو ان کے دلوں پر چڑھے ہوئے ہیں, بلکہ اللہ نے ان سے حق سننے کی توفیق سلب کر دی ہے. تو ان کی جو یہ کیفیت ہے, یہ غلاف نہیں ہے ان کے, یہ نہیں سمجھ رہے یہ کیا ہے, یہ ان کے دلوں کی مہریں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم والی کی کیفیت ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو غلاف, یہ غلاف نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ توفیقی عمل, توفیقی ہدایت چھن گئی تم سے, مہر لگنے کی کیفیت ہو چکی ہے تمہارے بار بار کے انکار کی وجہ سے, پہچاننے کے باوجود انکار کی وجہ سے یہ تمہاری یہ کیفیت ہو چکی ہے. تو مہروں والی کیفیت تمہاری ہو چکی ہے. تو قلیلا ما فقلیلا, تو کتنا تھوڑا ہے, ما یؤمنون, جو وہ ایمان لاتے ہیں. کتنا تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں, یعنی یہ جو ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے بہت تھوڑے ہیں یہود میں جو ایمان لائے. یہ جو جملہ ہے نا, اس کو ذرا غور سے سمجھیں, فقلیلا ما یؤمنون, کیونکہ اس کے 2-3 معنی کیے گئے ہیں, اور تینوں معنی جو ہیں وہ اس کے اوپر فٹ ہو سکتے ہیں. کہ اب جملہ کیا ہے, اس سے کنیکٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے دلوں پہ غلاف نہیں ہے, بلکہ اصل وجہ کیا ہے کہ بات ان کو سنائی نہیں دے رہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات اندر نہیں جا رہی. بل لعنہم اللہ بکفرہم, کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں. اور وجہ کیا ہے اس کی رحمت سے دوری کی, لعنت کی؟ بکفرہم, خود ہی اپنے انکار کی وجہ سے. تو اب کیا ہے ان کا حال؟ اب پہلا معنی آپ کو بتا رہی ہوں, کس کا؟ فقلیلا ما یؤمنون کا, کہ اس وجہ سے, کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں, اس کی وجہ سے یہود میں بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائے. قلیلا ما یؤمنون, تو ایسا ہی تھا, یہود کے بہت ہی کم لوگ ایمان لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن پر. گنتی کے ہیں جن کے نام تک آتے ہیں, جس میں سب سے ٹاپ پہ ان کے عالم تھے عبداللہ بن سلام, ان کا نام آتا ہے, اور بہت تھوڑے ایمان لائے. تو پہلا معنی کیا ہے قلیلا ما یؤمنون کا؟ کہ یہود میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائے ہیں قرآن پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسرا معنی کیا ہے کہ ان کا ایمان ہی تھوڑا ہے. یہ جو کیونکہ اللہ کی لعنت ان پہ ہو گئی ان کے انکار کی وجہ سے, فقلیلا ما یؤمنون, تو ان کا ایمان ہی تھوڑا ہے جو ایمان لائے. یعنی یہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر, ایمان تو لائے تھے نا, اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے. تو دوسرا معنی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے, ان یہود کا ایمان نامکمل ہے, تھوڑا ہے, انکمپلیٹ ہے, کہ اللہ اور آخرت پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ کے آخری نبی اور قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. یہ دوسرا معنی ہے. تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ ایمان تھوڑا جب ہو تو کیا حال ہوتا ہے انسان کا. ایمان کے لیولز ہوتے ہیں نا, یہ قرآن کے مطابق ہے, کبھی ہائی لیول پہ ہوتا ہے, کبھی لو لیول پہ ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر ایمان کی جو حرارت ہوتی ہے وہی وہ چیز ہوتی ہے
جو انسان کو اللہ کی بات سنواتی ہے، اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے اور عمل میں آتی ہے. سوچ کے دیکھیں نا اپنے حساب سے کہ ہم کبھی کسی ایسی محفل میں ہوتے ہیں، قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں، حدیث کی محفل میں ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، اوپر جا رہا ہوتا ہے نا پارا ایمان کا. تو ہمیں بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی کہ نہیں اچھا وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، عہد بھی کرتے ہیں اچھا یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے. لیول ہائی ہو رہا ہوتا ہے نا، ایمان کی حرارت بڑھ رہی ہوتی ہے، ٹیمپریچر ایمان کا بڑھ رہا ہوتا ہے، ایمان اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو ہم بہت ساری چیزیں ہمیں بری کہ نہیں یہ وہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، چھوڑ دوں گی. لیکن کیا ہوتا ہے دوسرے طرف جب دنیا میں کھب جائیں، اس طرف آ جائیں، ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری برائیاں برائی لگتی نہیں، انسان چلتا رہتا ہے کہ نہیں اچھا ہے، معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ تو ہو ہی رہا ہے، دیکھو وہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو یہ اس حساب سے یہاں دوسرے معنی اس کے کیے گئے ہیں کہ ان کا ایمان ہی تھوڑا ہے، نامکمل ہے، لیول ڈاؤن ہے ایمان کا. کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ کے آخری نبی اور قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. تو قلیلم ما یؤمنون. تو پہلا معنی کس حساب سے تھا کہ یہود میں بہت کم ہیں جو ایمان لائیں، قلیلم ما یؤمنون. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ سارے یہود جو ہیں ان کا میجورٹی کا ایمان ہی تھوڑا ہے، نامکمل ہے، ایمان مکمل ہے ہی نہیں. کہ جان پہچان کر بھی ان کی تصدیق نہیں کر رہے، ایمان کی حرارت ان کی کم ہو چکی ہے. تو بہت تھوڑا ہے، ان کا ایمان تھوڑا ہے، نامکمل ہے، اس لیے نبی آخر الزمان اور قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. دو معنی ہو گئے. اور تیسرا معنی اس حساب سے کیا گیا ہے کہ اپنی تورات کی باتوں پر بھی یہ بہت کم ایمان لائے ہیں. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. کیونکہ یہ لعنت زدہ ہو چکے، تورات کا بھی تو بہت انکار کیا نا انہوں نے، پیچھے سے آپ یہی پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں بہت تھوڑے جو اپنی تورات پر بھی ایمان لائے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر یہ تورات پر ایمان لے آتے تب تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے آتے. اگر پورا ایمان ہوتا، نامکمل نہ ہوتا تورات کے اوپر بھی، اپنی کتاب کے اوپر بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مان لیتے کیونکہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی تھی. تو تیسرا معنی یہ ہے کہ اپنی تورات کی باتوں پر بھی یہ بہت ہی فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ جو وہ ایمان لائے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ. اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب کہاں سے آئی؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ قرآن کریم کا ذکر کیا جا رہا ہے. ولما، جب آ گئی، جاءہم کتابن، ان کے پاس ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. تو کیا کیا انہوں نے؟ اس کا انکار کر دیا تھا. تو جب قرآن ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ کیا تھا؟ یہ کتاب من عند اللہ کیا تھی؟ مصدقن، تصدیق کرنے والی تھی. کس کی؟ لما، اس کی جو معہم ان کے پاس تھا. قرآن کوئی جو آیا تھا وہ ان کی اپنی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا. اور کس حساب سے تصدیق کرنے والا تھا؟ دو تین طریقے سے تصدیق کرنے والا تھا. نمبر 1 تو یہ کہ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی مخالفت میں تو نہیں نازل کیا، بلکہ یہ پچھلی الہامی کتابوں کی تائید میں اتارا گیا. تمام الہامی کتابیں چاہے تورات ہو یا انجیل ہو جو تحریف شدہ نہیں ہے، چینج شدہ نہیں ہے، ان میں بنیادی احکامات شریعت سب ملتے جلتے ہیں. چاہے انجیل ہے یا تورات ہے، کیونکہ اللہ کی کتابیں ہیں. قرآن تو اس لیے اتارا گیا کہ جو شریعتیں بگاڑ دی گئیں ان کو درست کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک صحیح دین کے اوپر اور دین کو مکمل کر کے ایک صحیح طریقہ دے دیا جائے. لیکن بنیادی احکامات شریعت تمام الہامی کتابوں کے ملتے جلتے ہیں، انبیاء کے قصے بھی ملتے جلتے ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں توحید اور آخرت اور رسالت، وہ سب الہامی کتابوں کے ملتے جلتے ہیں. تو مصدقن ہے قرآن لما معہم، جو ان کے پاس ہے. ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی اس طرح بھی ہے کہ تورات اور انجیل جو ان کی کتابیں ہیں اس میں بھی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود ہیں. تو یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن تصدیق کرنے والا ہے، مصدقن ہے لما معہم، جو ان کے پاس ہے. ان کی ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. مصدقن کا جو لفظ ہے وہ صدق سے ہے، صاد دال کاف اس کا روٹ ہے. اور ایک لفظ ہوتا ہے صدق. صدق کے مطلب ہوتے ہیں خود سچ بولنا، اور صدقہ کے مطلب ہوتے ہیں جب تجدید کے ساتھ آئے دوسرے کو یہ سچ کو
کی تصدیق کرنا، یعنی دوسرے کی تصدیق کرنا کہ یہ سچ بول رہا ہے، اور مصدقن صدقہ سے ہے کہ دوسرے کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے؟ وہی جیسے میں نے آپ کو کذب اور کذبہ کا فرق بتایا تھا، کذب مطلب خود جھوٹ بولنا، اور کذبہ دوسرے کو جھٹلانا، اسی طرح صدقہ خود سچ بولنا، اور صدقہ دوسرے کے سچ کی تصدیق کرنا۔ تو مصدقن، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو قرآن ہے، یہ تو اپنی کتاب کی، ان کی کتاب کی تصدیق میں آیا ہے، دونوں طرح سے، مضامین کے لحاظ سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کی وجہ کے حساب سے بھی، تو قرآن اور صاحب قرآن ان کی کتاب کو ویریفائی کر رہا ہے، کوئی مخالفت تھوڑی کر رہا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے ضد اور تعصب اور حسد میں اس کا انکار کیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ان کا کیا حال تھا، اس کتاب قرآن کے آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وَقَانُوا، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن کے آنے سے پہلے۔ یہ کیا تھے، کیسے تھے؟ یستفتحون، یہ فتح مانگتے تھے۔ یستفتحون کا لفظ فتح سے ہے، فتح، جس کے دو معنی ہوتے ہیں، کھولنا اور فتح غالبانہ۔ تو یہود کا ہی ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتاب ان کے پاس آ گئی جو انہی کی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ وقانو، اور تھے وہ یہ یہود، من قبل، اس سے پہلے، اس کتاب اور رسول کے آنے سے پہلے، یستفتحون، یہ فتح کی دعائیں کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ تو یہ ان کا حال تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور قرآن کے آنے سے پہلے، یہ جب کبھی یہود کی یہ مشرکین سے جنگ ہوتی تھی، کیونکہ دونوں ایک ساتھ تھے مدینہ میں، اور جنگ و جدال تو ان کے چلتے رہتے تھے، اور یہ پٹتے تھے، تو یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو اس آخری نبی کو بھیج دے جس کا تو نے ہماری کتاب میں وعدہ کیا ہے، تاکہ ہم اس کی مدد سے، اس کی نصرت سے مشرکین پر غالب آ سکیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی ایک آنے ہیں، ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں بہت تفصیل سے، تو انتظار کر رہے تھے اور دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی آئے تو ان کے ساتھ مل کے ہم فتح حاصل کر سکیں مشرکین پر۔ اور مشرکین کو یہ دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے یہ یہود مدینہ کہ عنقریب ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کو پکا یقین یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، تو ان کے ساتھ مل کے ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یہ دعا کیا کرتے تھے فتح کی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، کہ نبی آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے مشرکین کے اوپر قبضہ کر لیں گے، غلبہ کر لیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب آخری نبی تشریف لے آئے تب کیا ہوا، کیا کیا انہوں نے؟ فلما، تو پھر جب جاہم، وہ آ گیا ان کے پاس، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما عرفو، جو انہوں نے پہچان بھی لیا اچھے طریقے سے، پھر بھی کیا کیا؟ کفرو، انہوں نے انکار کر دیا بھی اس کا، پہچاننے کے باوجود پہلے انتظار کر رہے تھے، دعائیں کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، جب آ گئے اور بعثت ان کی بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل میں سے ہوگی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جاننے پہچاننے کے باوجود ضد، حسد اور بغض میں انکار کر دیا۔ جبکہ یہ اچھی طرف ہے، جو عرفہ کا لفظ آیا ہے نا، عرفہ سے، عین ریفے، اور عرفہ کے معنی ہوتے ہیں نشانیوں اور آثار سے پہچاننا، نشانیوں اور آثار کے ذریعے پہچاننا۔ تو انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور قرآن میں ہی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین اوتوا الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، ایسے پہچانتے تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں مینشن کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہچان لیا، فلما جاءہم ما عرفوا، اچھی طرح سے نشانیوں سے، آثار سے پہچان لیا، لیکن کیا کیا؟ انکار کر دیا، جاننے پہچاننے کے باوجود کفروا بھی، اس کا انکار کر دیا، جبکہ جو مشرکین جن کو عرب کے، جن سے ان کی جنگیں ہوتی تھی، جن کو یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، اور جن کو یہ بالکل اجٹ گوار سمجھتے تھے، مشرکین عرب کو یہ امی کہتے تھے کہ یہ تو بالکل جاہل، گوار اور غیر پڑھے لکھے ہیں، تو وہ ان کا کیا طرز عمل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد
کہ انہوں نے یہود سے ہی سنی ہوئی آپ کی نشانیوں کے ذریعے آپ کو پہچانا بھی اور ایمان بھی لیا، ایمان لانے میں سبقت لے گئے، اور یہ جاننے پہچاننے کے باوجود پیچھے رہ گئے۔ جنہوں نے انہی سے سنی ہوئی تھی نشانیاں، وہ ایمان لانے میں سبقت لے گئے۔ ان کے پاس تو کتاب نہیں تھی، یہی ان کو بتاتے تھے اپنے وعظوں میں، جمعے کی نمازوں میں ان کے علماء بتاتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو مشرکین نے انہی سے سنی ہوئی تھی، تو انہی کی نشانیوں کے ذریعے انہوں نے آپ کو پہچانا بھی اور ایمان لائے اور سبقت بھی لے گئے، صحابہ کرام اجمعین بن گئے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال، جب 11واں سال تھا، تو اوس اور خزرج قبیلے کے، اوس اور خزرج کون تھے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ مشرکین مکہ کے قبائل، مدینہ کے قبائل تھے۔ تو مدینہ سے اوس اور خزرج قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ مکہ حج کرنے کے لیے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی مینا میں، ایک گھاٹی میں۔ تو آپ نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی، تو وہ فوراً آن دا اسپاٹ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کو بیت العقبہ اول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو فوراً کیوں مان لے آئے تھے وہ مشرکین مکہ کے یہ گروہ تھا؟ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں سنی ہوئی تھیں انہیں یہود مدینہ سے، تو آپ سے ملے، آپ کو دیکھا، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہود بتاتے تھے۔ تو وہ ایمان لے آئے، سبقت لے گئے، اور خود یہود جانتے بوجھتے پہچانتے ہوئے بھی ما عرفو کفرو بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہو اللہ کی رحمت سے دوری ہو اوپر کافروں کے۔ تو کافر یہاں پر پھر کون ہے؟ یہاں پر کافرین سے مراد یہود ہیں، ٹھیک ہے، یہ مینشن کر لیں، یہاں کافرین کون ہے؟ یہود مدینہ، جنہوں نے جان بوجھ کر بھی آپ کا انکار کر دیا، ان پر خدا کی لعنت کی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور کیوں لعنت کی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے دوری؟ کیونکہ دیکھیں، ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے، جاننے کے ساتھ ماننا بہت ضروری ہے نا۔ اور یہود نے آپ کو دل سے جانا ضرور تھا، دل ان کے پہچانتے تھے، لیکن مانا نہیں، انہوں نے مانا ہی نہیں۔ تو ایمان تو ہے ہی ماننے کا نام۔ اور نمبر 2 کیا کیا؟ آپ کی تصدیق کرنے کے بجائے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، خود بھی رکے آپ پر ایمان لانے سے، اور دوسروں کو بھی روکنے والے بنے۔ اور نمبر 3، آپ کی مدد کرنے کے بجائے آپ کو تکلیفیں دی، مخالفتیں کی آپ کی، جی، کہ وہ پورے طریقے سے آپ کی دعوت و تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی۔ اور نمبر 4، آپ کے بارے میں نشانیوں کو لوگوں سے چھپایا۔ تو ان سب وجوہات کی بنا پر کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی حقیقت کھول رہے ہیں کہ جانتے تھے، انتظار کر رہے تھے، پہچان بھی لیا تھا، معرفو اچھے طریقے سے پہچان لیا تھا، لیکن پھر بھی کیا کیا؟ انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین۔ تو ایسے جان پہچان کر بھی انکار کرنے والوں پر اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا گیا بئسما، کتنا برا ہے، بہت ہی برا ہے، اشترو جو انہوں نے بیچ ڈالا، ساتھ جس کے بھی، ساتھ جس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنا بری وہ چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر دیا۔ اور وہ بری چیز کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بری چیز کہہ رہے ہیں کہ بئسما، بئسا کے مطلب ہوتے ہیں برا، اور بئسما کے مطلب ہوتے ہیں بہت ہی برا، بہت ہی برا۔ تو بئسما کس چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی بری وہ چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے، اس یہود نے اپنے نفسوں کا سودا کر دیا، جس کے پیچھے انہوں نے اپنی چیزوں کو، اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ وہ بری چیز کیا ہے؟ وہ بری چیز یہ ہے کہ ان یکفروا، کہ انہوں نے انکار کر دیا، کس کا؟ ساتھ اس کے جو انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ بری چیز اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بہت بری چیز، کہ جس کے بدلے ان یہود نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ کہاں بیچ ڈالا؟ یعنی دنیا کے حقیر فائدے، ضد، اناد اور حسد میں جو انہوں نے انکار کر دیا نبی اور قرآن کا، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنا برا ہے بئسما، کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کر دیا اور اپنے لیے جہنم خرید لی۔ تو کتنا برا انہوں نے سودا کیا ہے، اس چیز کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا نا، قرآن کس نے اتارا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کتنی بری چیز ہے یہ ان کی حسد، بغض اور انکار، جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کر ڈالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کا انکار کر دیا. جو اللہ نے اتارا ہے ان یکفر بما انزل اللہ، اس کا انکار کر دیا. اور وجہ کیا تھی اس انکار کی؟ بغین، بغی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. کوئی اور وجہ نہیں تھی، ضد تھی ان کی کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے. بغین کا لفظ نا بغی سے ہے، بے غین یا. بغی کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ سرکشی، ضد، اور ایسی سرکشی کہ جس میں بغاوت بھی اسی سے ہے نا، اسی روٹ سے ہے کہ بغین ایسی ضد ہے کہ جس میں انسان کچھ بھی کر گزرے ضد میں آ کر، بس اپنی منوانا چاہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وجوہات کھول رہے ہیں، ان کا ایک جو طرز عمل ہے اس کو کھول رہے ہیں کہ انکار کیوں کیا انہوں نے اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل کیا تھا. اتنی بری چیز کے انکار کے، اتنی بری انہوں نے چیز کی کہ انکار کر دیا اپنے بغض اور عداوت میں، اپنے نفسوں کا سودا کر لیا کہ اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ نے نازل کی تھی. وجہ کیا تھی؟ صرف بغین، بغین، ضد، حسد کی وجہ سے، تکبر میں کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے. کیونکہ دیکھیں عرب کے لوگوں میں کیوں مبعوث ہو گئے، امیوں میں کیوں مبعوث ہو گئے. عرب کے لوگوں کو تو میں نے پہلے آپ کو بتایا نا، یہ بہت ہی اجڑ گنوار سمجھتے تھے نا، امی کہتے ہی امی تھے، اور انہیں امیوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی مبعوث کر دیا. تو بہت ہی سخت بغض اور عناد تھا نا. اپنے آپ کو یہ بہت عالم، فاضل اور نیک سمجھتے تھے، اپنی بڑائی، تکبر اور نسلی تعصب میں مبتلا تھے. کس میں مبتلا تھے یہود؟ عالم فاضل سمجھتے تھے، ہمارے پاس کتاب ہے، اپنی بڑائی اور تکبر اور نسلی تعصب. نسلی تعصب کیا تھا؟ کہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو اللہ کی چاہیتی ہے، محبوب ہے، کیونکہ اتنے سارے انبیاء سب اس میں سے آئے ہیں. تو یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں کہ اس میں آخری نبی آئیں گے. تو پکا یقین تھا ان کو، اور کہ آخری نبی جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور تکبر کا توڑ ہی تو کیا تھا، سزا دی تھی کہ ان سے فضیلت چھین کے بنی اسماعیل میں شفٹ کر دی، ان میں سے آخری نبی مبعوث نہیں کیے. ان کے تکبر کو ہی توڑا گیا تھا، جو آخری نبی ان میں مبعوث نہیں کیے گئے. ان کے غلط عقائد، ان کا تکبر، سرکشی، ضد کو توڑا گیا تھا. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری ضد ہے کہ جس ضد میں تم اللہ کی نازل کردہ چیز کو قبول نہیں کر رہے ہو، تو کیا یہ ضد تمہاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں، آیت کو دیکھیں کہ یکفرو، کہ انہوں نے انکار کر دیا، اس کا انکار کر دیا جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا تھا، بغین، ضد کی وجہ سے. ضد کیا تھی؟ کہ ینزل، کہ اللہ تعالیٰ وہ نازل کرتا ہے، ینزل اللہ من فضل ہی، اپنے فضل کو، علی من یشاء، اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے. ہاں، ضد کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنے بندوں میں سے اس کے اوپر قرآن کو اتار دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہود سے کہ تمہاری ضد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے کیا؟ بتاؤ، تمہارے ضد اور عناد جس کی وجہ سے تم پیغمبر کا انکار کر رہے ہو، کیا تمہاری ضد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا اپنے فضل کو جس پر چاہا اپنے بندوں میں سے، کہ اس نے اس قرآن کو فضل کہا گیا ہے کہ قرآن کو اس نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چاہا، یتیم، امی جو بھی تھے ان کو سلیکٹ کر کے اس پر نازل کر دیا. تو کیا تم ضد اللہ کے خلاف کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ کی بعثت تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، انزل اللہ ہے. تمہاری ضد کیا اللہ کے خلاف ہے؟ اللہ سے ضد باندھی ہوئی ہے تم نے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے اپنی حکمتوں کو، اپنی علم کو، اپنی حکمتیں اور اپنے مصلحتوں کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کو اپنے فضل اور رسالت سے نواز دیتا ہے، نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے. اور یہ بات قرآن میں ایک اور جگہ بھی آئی ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 124 ہے، الانعام 124. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنی رسالت سے کو کہاں رکھے، کس کو سرفراز کرے.
تو اللہ تعالیٰ یہ یہود سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نبوت رسالت کے ٹھیکیدار ہو کہ تمہارے اوپر ہر نبی اتارا جاتا اور تم اس لیے اللہ تک کے اوپر اعتراض کر رہے ہو کہ آخری نبی اس میں کیوں مبعوث کر دیا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ کر اتارتے کہ آخری نبوت کس کو دی جائے؟ اگر تم میں نہیں دی جا رہی تو کسی بڑے سردار کو دی جائے یا کچھ بھی ہو. تو ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحتوں کو خوب جانتا ہے اور وہ نازل کرتا ہے من فضل ہی، اپنے فضل سے، جس میں سے بھی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جس کو سمجھتا ہے کہ وہ بار نبوت و رسالت اٹھا سکتا ہے تو اس کے اوپر نازل کر دیتا ہے. تو یہود کی اس ضد اور انکار، اس بار بار کا انکار، ان کی ہٹ دھرمی نافرمانیاں، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فباؤ، تو وہ پلٹے، وہ لوٹے. باؤ کا جو لفظ ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں اچھی حالت سے بری حالت کی طرف پلٹنا، اچھی حالت سے بری حالت کی طرف پلٹنا. تو وہ پلٹے یہود، لوٹے کس کے ساتھ؟ بھی غضب علی غضب، سات غضب کے اوپر غضب کے. اللہ کا غضب پر غضب ان پر نازل ہوا، ان کی اس ہٹ درمیوں نافرمانیوں. مسلسل آپ ان کی نافرمانیاں پڑھ رہے ہیں، مسلسل عید شکنیاں پڑھ رہے ہیں، اور حد یہ ہے کہ اللہ کے نبی، آخری نبی اور قرآن کا انکار کر دیا تو غضب، مغضوب علیہ بن گئے. وجوہات کیا تھیں؟ نمبر 1، پہلے سب سے پہلے تورات پر ہی عمل نہیں کیا. اتنا کوہ طور کو سر پہ معلق کر کے کہا پھر بھی نہیں مانے. اپنے انبیاء کو جھٹلایا، صرف جھٹلایا ہی نہیں، قتل ہی کر دیا 300 سے زیادہ انبیاء کو. پھر نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، قرآن کو جھٹلا دیا. تو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا وعید دے رہے ہیں؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ایسے انکار کرنے والوں کے لیے، بار بار انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وہ رسوا کن عذاب ہے. مہین کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ہون ہے، اے وونون، اہانت کا، اور جو توہین کے الفاظ بھی اسی روٹ سے ہوتے ہیں نا. رسوا کن، ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے یہود کے لیے اور نصارہ کے لیے. ان یہود و نصارہ کے لیے جن کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی ان پر ایمان نہیں لائے. اتنا قرآن نے ان کو سمجھایا پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اب یہاں سے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ سے ایک ضمناً ایک بات ہمیں پتہ چل رہی ہے. وہ کیا پتہ چل رہی ہے؟ کہ گناہگار مسلمان جو ہیں ان پر پاک کرنے والا عذاب ہوگا. یعنی اللہم لا تجعلنا منہم. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو گناہگار مسلمان ہے، کبیرہ گناہ اور اس سے معافی نہیں مانگے گا، اسی حالت میں مر جائے گا، تو اس کو بھی عذاب تو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن احادیث کیا بتاتی ہیں کہ جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوا تو اس کو فائنلی جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ٹھیک. تو جو مسلمانوں پہ عذاب ہوگا وہ کیا ہوا؟ پھر پاک کرنے والا ہوا نا، دل دلا کے وہ ان کو نکال کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں، ایمان کی نمک ہی اس کے دل میں نہیں ہوئی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر رسوا کن عذاب ہے. چاہے یہود و نصارہ ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے پھر رسوا کن اس لیے کہ وہ پھر اسی میں رہیں گے، نکلیں گے نہیں وہاں سے. تو اب یہ جو ہے اس میں ان آیات میں ہمارے لیے بھی 1-2 اسباق ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ایک تو پہلی آیت جو ہم نے پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے دل غلاف میں ہے، کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ فخریہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل غلاف ہیں، ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر دلوں پر، کسی کے بھی دل پر اللہ کی بات کا اثر نہیں ہوتا تو یہ بہت تشویشناک بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو یا اللہ کی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہو، سن کے سنی انسنی کر دے انسان. اور تشویشناک کیوں ہے؟ کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے مسلم اور بخاری کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، بھلائی کا جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ مسلسل اگر اللہ کے احکامات کا انکار کیا جائے تو آپ کو حدیث 2-3 دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دلوں پر پہلے ایک نقطہ لگتا ہے، پھر پھیلتے پھیلتے پورا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، بے حسی طاری ہو جاتی ہے. تو پہلا سبق تو یہی ہے کہ اللہ کی بات اگر
دل نہیں لگ رہا یا سمجھ میں نہیں آ رہی یا توجہ نہیں ہو رہی، تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور میرے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی، اور ایمان کو اور بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو دوسرا سبق ہے نا وہ اسی میں ہے، بھی سما کا جو میں نے آپ کو بتایا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، اپنے نفسوں کا سودا کر لیا۔ کہ تو کس چیز کو اللہ تعالیٰ برا کہہ رہے ہیں؟ انکار جو انہوں نے کر دیا نا قرآن کا، اور ضد اور حسد جو جس میں یہ گرفتار ہو گئے، اس کو بہت ہی بری چیزیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی ضد، حسد اور انات میں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، وہ بے سما ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا جس کے بدلے اپنے نفسوں کو۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے بھی کہ انہوں نے کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ کی کتاب اور رسول کا، اور جو خریدا جس کے پیچھے کیا وہ کیا تھا؟ ضد، حسد، بغض، انکار۔ وجہ کیا تھی؟ کس چیز کا سودا تھا؟ انکار کیا ضد اور حسد میں۔ تو اصل میں پہلے آپ ضد کو دیکھیں، جو ضد ہوتی ہے نا، ضد وہ ایسی چیز ہے جو انسان کے حق کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ سمجھنے کی باتیں ہیں تھوڑی سی۔ ضد کیا ہوتی ہے کہ کسی نے مجھے ایک چیز بتائی کہ یہ قرآن میں ہے، میں نے اس کو ڈینائی کر دیا، نہیں 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 ایسا تو نہیں ہے، مجھے زیادہ پتا ہے اور نہیں اس کو نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اگر دوبارہ بھی وہ مجھے بتائے گا، دوبارہ بتائے گا، تو انسان، اللہ نہ کرے کہ میں مزید ضد میں آتا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، انسان ہے نا، انا آڑے آگے جاتی ہے، کہتی نہیں ہے بس ایک دفعہ انکار کر دیا تو اب مانوں کیسے۔ تو یہ جو ضد ہوتی ہے نا، یہ انسان کے حق کی قبولیت کی راہ میں یقینی طور پہ آڑی آتی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بھی سما کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر حسد بھی ہے۔ حسد بھی آپ دیکھیں حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کیسے رکاوٹ بنتا ہے؟ کہ کوئی انسان ہوتا ہے جس میں بہت خیر ہو سکتی ہے، بلائی ہوتی ہے اس میں، لیکن دوسرا انسان اس سے کسی بھی وجہ سے حسد کرتا ہے، جیلس ہوتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ چاہے وہ کتنی بھی خیر اور بلائی کی باتیں آپ کو بتا رہا، آپ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اب کیوں قبول نہیں کر رہے؟ کیونکہ حسد مانے آ رہا ہے، آڑے آ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا باتوں کو؟ گہری باتیں ہیں سمجھنے سے، لیکن ضرور تعلق رکھتے ہیں۔ تو حسد بھی، ضد اور پھر حسد، جیلسی، یہ بھی مانے آتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، ہنڈرنس بنتی ہے حق کی قبولیت کی راہ میں۔ تو سبق یہ ہے کہ ہدایت کی بات، اچھی بات، چاہے کوئی بھی بتا رہا ہوں، چاہے دنیاوی طور پہ اس سے آپ کا کوئی کانفلکٹ بھی ہو، تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اچھی بات۔ اور سب سے خوبصورت بات اس آیت کی کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت بات اور غور طلب بات، کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کا فضل کس کو کہا ہے؟ یہ سوچیں، کس کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے۔ تم کو اس بات سے ضد ہے، تو فضل کس کو کہا ہے؟ قرآن کریم کو کہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہ بھی قرآن کو اپنا فضل کہا ہے۔ جیسے سورہ یونس کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ یونس آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ آپ ان سے کہہ دیے کہ یہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ، فضل قرآن کو کہا ہے کہ جو قرآن کا نزول تمہارے پر کر دیا گیا ہے، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی بڑی رحمت ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَبِذَلِكَ، بس اس کے ساتھ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، جتنا چاہو خوش ہو اس قرآن کے نزول کے اوپر، جشن مناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیں، کوئی چیز ایسی جو ہم جمع کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جمع کرتے ہیں نا، کراکری، کپڑے، پتہ نہیں روپیہ، پیسہ، اور سوینئرز اور ڈیکور، کون سی چیز ایسی ہے جو قرآن سے بہتر ہے؟ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، ہوا خیر مما یجمعون، اور اللہ نے اپنا فضل اس کو بتایا ہے، ہر چیز سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے قرآن؟ ہر چیز سے دنیا میں روشنی پھیلا دیتا ہے، زندگی میں آنکھ کھول دیتا ہے مرنے سے پہلے، کہ انسان جنت کی تیاری کر لیتا ہے، آخرت کی تیاری کر لیتا ہے، قبر میں کام آئے گا۔ کہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن جب انسان قبر میں جائے گا تو اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان آئے گا جو اس کو عذاب سے بچائے گا ہر طرف سے۔ تو وہ پوچھے گا کہ نوجوان تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں تمہارا قرآن ہوں جس کو تم پڑھا کرتے تھے اور جس کے ساتھ تم جڑے تھے۔ اور اسی طرح پھر حشر میں ہے
کہ قرآن شفاعت کھڑا ہو جائے گا اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا، تو ہوا خیر مما یجمعون، ہر اس چیز سے بہتر ہے جو انسان جمع کر رہا ہوتا ہے۔ اور ابھی یہ فضل جو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا فضل بیان کر رہے ہیں نا، من فضلہ، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کو فضل بتا رہے ہیں، اور یہ فضل اس وقت آپ کے اوپر ہو رہا ہے، یہ ہے شکر گزاری کے بعد، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں اس فضل سے نوازتے ہیں، قرآن سے جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ من یشاء من عبادہ، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو قرآن کی پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو بہت ہی خوشی کی اور شکر گزاری کی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے بھی چاہ لیا کہ وہ قرآن کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور اس سے جڑ گیا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت اس آیت کا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو اپنے فضل سے جوڑ دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو راستہ بنا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو اس نعمت قرآن کی جتنی بھی شکر گزاری کی جائے وہ کم ہے، جتنی بھی شکر گزاری کی جائے۔ اور نعمت قرآن کی سب سے بڑی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے، اس کو پرائرٹی پہ لا کر سمجھا اور پڑھا جائے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، کس کو؟ یہی بنی اسرائیل، یہود مدینہ کو، موجودہ یہود مدینہ کو، کہ آمنو، ایمان لے آؤ، بیما، ساتھ اس کے، جو انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یعنی جب ان کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہود مدینہ سے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے، اذا قیل لہم آمنو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک کا نام تورات ہے اور ایک کا نام قرآن ہے؟ بات تو یہ ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی باتیں، اس کا کلام ہے۔ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لہم آمنو بما انزل اللہ، کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہوتا ہے یہود کا، قالو، وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما، ساتھ اس کے، جو انزلہ، نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تورات۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، بما، اس کا، جو وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے۔ وراء کے مطلب ہوتے ہیں علاوہ یا پیچھے۔ تو جب یہود مدینہ کوئی کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ قرآن کے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا ہے، یعنی تورات پر ایمان لائیں گے، اور اس کا انکار کریں گے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی قرآن کا انکار کریں گے۔ اور حالانکہ اگر وہ تورات پر ایمان لے آتے، یہ بھی جھوٹ کہتے تھے نا، اگر تورات پر ایمان لے آتے تو نبی اور قرآن پر بھی ایمان لے آتے، کیونکہ تورات میں تو ساری نشانیاں موجود تھیں۔ لیکن یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ ان کے ضد، حسد اور تعصب مزید واضح ہو جاتا ہے نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا۔ تو کہاں تم ایمان لا رہے ہو؟ اگر لاتے تو نشانیاں تو موجود تھیں، تم لے آتے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان۔ تو یہ بھی وہ جھوٹ کہتے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الْحَقُّ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا اور اس کا انکار کر دیں گے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ تو حق ہے، قرآن حق ہے، جھوٹ تو نہیں، سچ ہے، اور مصدقن، تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس کا جو ان کے پاس ہے، ان کے جو ان کے پاس ہے تورات، جس کو وہ کہہ رہے ہیں ہم مانیں گے، تو قرآن اسی کی تو تصدیق کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، تو وہ ورا کدھر ہے؟ علاوہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اسی کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ ساری نشانیاں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی بشارت موجود ہے، تو وہ ورا تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو ان کی ضد ہے اور بیکار کی باتیں ہیں۔ عناد اور تعصب مزید واضح ہو رہا ہے اس بات سے ان کے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیوں اتنی ضد ہے، کیوں نہیں ایمان لے آتے؟ دونوں اللہ کی کتابیں لے آؤ تاکہ بچ جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، اگلی یہ جو بات ہے، قل فلم تقتلون الانبیاء اللہ، اس میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں، بلکہ کاؤنٹر کر رہے ہیں ان کو، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ذرا ان یہود مدینہ سے پوچھیں، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے،
اور کس سے کہہ دیجئے؟ ان سے جو آپ کے سامنے ابھی مدینہ میں یہود موجود ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، موجودہ بنی اسرائیل، ان سے ذرا آپ پوچھیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو کیوں تم نے قتل کرتے رہے ہو تم اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے اگر تم سچے ایمان والے ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھیں، ان کو آئینہ دکھائیں، ان کو گھر پہنچائیں کہ تم اگر اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو کہ صرف تم اس پر ایمان لاؤ گے جو تم پر اتارا گیا ہے، تو تمہاری کتاب میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جو انبیاء تم ہی پر مبعوث ہوئے تم ان کو قتل کر دو؟ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی آئے جو تورات کی شریعت کو لے کر آگے چل رہا ہو، تورات کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے، تمہارے بنی اسرائیلی کے اوپر مبعوث ہوئے تو تم اسے قتل کر دو؟ انہوں نے قتل کیا نا 300 انبیاء کو، جس میں بہت ریناؤنڈ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ان کو گھر پہنچا رہے ہیں کہ اچھا بتاؤ، تم کہہ رہے ہو ہم اپنی کتاب پر صرف ایمان لائیں گے، تو تم نے کہاں ایمان لایا؟ تمہاری کتاب کو ہی شریعت کو لے کر یہ انبیاء آگے چلے تھے، تمہارے ہی اوپر مبعوث ہوئے تھے، تو تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ یہ تو کہیں تورات میں نہیں لکھا کہ تمہارے ہی اوپر جو مبعوث ہوں اور تمہاری کتاب کی شریعت کو آگے لے کر چل دیں تم ان کو قتل کر دو، لیکن تم نے تو ایسا کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تورات پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے، اور یہ تم بیکار کی باتیں بنا رہے ہو کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے، یعنی یہ بھی تمہارا ایک ایکسکیوز ہے آخری نبی اور قرآن پر ایمان نہ لانے کا، کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پر نازل کیا گیا۔ تو اب یہ جو خطاب ہے نا، یہ اس وقت کے یہود مدینہ سے ہے، ابھی جو سامنے موجود ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ لیکن یہ جو انبیاء کا قتل ہے یہ انہوں نے تو نہیں کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، پچھلے بنی اسرائیل نے کیا تھا نا، انہوں نے تو نہیں کیا تھا، یہ جو ابھی مدینہ میں موجود ہیں۔ بچڑے کی پوجا بھی ان کے آباء و اجداد نے کی تھی، اسلاف نے کی تھی، لیکن یہ کہا ان سے اس وقت کیا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھیں۔ انہوں نے نہیں کیا تھا، ان کے آبا نے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان سے پوچھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کے آبا نے کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے انبیاء کا قتل کیوں کیا تھا؟ غور طلب بات ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے غلط کاموں پر فخر محسوس کرتے تھے، ان کو برا سمجھتے نہیں تھے، یہ ان کے کاموں کا فخریہ ذکر کرتے تھے کہ ہمارے تو آباء و اجداد نے نبیوں تک کو قتل کر دیا اور بڑے ایسے بڑے ڈیئرنگ تھے، یہ تھے، بیان بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے ان یہود مدینہ کو موجودہ کو ان کے ساتھ شامل سمجھا گیا اس برائی میں، کیونکہ ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے وہ۔ ہاں، تو یہ بہت سمجھنے سے یہ پوائنٹ تعلق رکھتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے برے فعل کو برا نہیں سمجھتا، چاہے وہ اس کے آبا ہوں یا کوئی بھی اور برا فعل کر رہا ہے، اور آپ یا میں اس کو برا نہیں سمجھتے، اس کا اچھے طریقے سے ذکر بھی کرتے ہیں کہ فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس میں شامل ہے۔ جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا، جہاں برائی ہو رہی ہو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، شامل ہو جاتا ہے برائی میں، یا برائی کو کنڈیم نہیں کرتا، تو اس کو اس میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن میں آپ آگے پڑھیں گے 2 جگہ کم از کم آئی ہے کہ جہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، احکامات کے خلاف کیا جا رہا ہو، اگر تم وہاں بیٹھو گے تو تم انہی میں سے ہوگے، کیونکہ دیکھیں انسان جہاں پر بیٹھا ہو برائی کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہیں برا نہیں سمجھ رہی، یہی مطلب ہے نا، کیونکہ برا سمجھیں گے تو شامل نہیں ہوں گے آپ اس کے اندر۔ اور حدیث کیا ہے مسلم کی کہ برائی جہاں ہو رہی ہو اس کو کیا چاہیے کہ تم اس کو پوری قوت سے روکو، نہیں تو کم از کم زبان سے روکو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا سمجھو، اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھا تو دل میں ایمان ہی کوئی نہیں، ٹھیک، یہ حدیث ہے۔ تو اگر دل میں انسان برا سمجھے تو برائی کی جگہ پہ بیٹھے گا تو نہیں، نہ ہی فقریہ ذکر کرے گا۔ تو برائی کو صرف برائی سے بچنا کافی نہیں ہوتا، یعنی خود نہ کرے انسان، یہ کافی نہیں ہوتا، کسی برائی میں شامل ہونا، اس کے ساتھ برائی جہاں ہو رہی ہے وہاں بیٹھنا، یہ اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس برائی میں شامل ہے۔ یہ ایک ہم میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی اللہ کے احکامات کے خلاف کام میں بیٹھے ہوئے ہیں
کسی برائی میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کا مقصد یہ کہ میں میسج کنوے کر رہی ہوں کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم صحیح کر رہے ہو. سمجھ گئے؟ تو یہ بات ہے جو یہاں سے ہمارے سمجھنے کی بہت اہم ترین بات ہے، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. پھر یہاں سے ہمیں ایک بہت خوبصورت انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ان کا رد کر دیا. کہ انہوں نے کہا نا کہ ہم تو صرف اس پہ ایمان لائیں گے اور جو ہم پر اتارا گیا اور اس کے علاوہ پہ نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے طریقے سے دھو ڈالا ہے، اور ابھی آگے بھی دھوئیں گے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، تمہارا تو اپنی کتاب پر بھی ایمان کوئی نہیں ہے. تو اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی دین کے معاملے میں غلط باتیں کر رہا ہو تو خوبصورت دلیل کے ساتھ اس کا رد بھی ضروری ہوتا ہے. کیسے؟ خوبصورت دلیل کے ساتھ کہ اس کا رد کر دیا جائے. یہ طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ. ابھی انہی کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے. یاد رکھیں یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ. مزید یاد دلایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، یہود مدینہ کو، کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف آیا ہے اور اس پر نہیں لائیں گے جو اس کے علاوہ ہے. تو ذرا بتاؤ ذرا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام. کیسے آئے تھے؟ بالبینات. بہت ساری روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، واضح معجزات تھے. ان کے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو کر نکلنا، ید بیضا جس کو کہتے ہیں، سمندر کے کو پھٹ جانا عصا کے ذریعے، پتھر سے 12 چشمے پھوٹنا، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ، یہ سب ان کے معجزات تھے. اللہ تعالیٰ کی توحید ان کی رسالت کے واضح دلائل تھے، بینات تھے. تو تم نے ان سب کو دیکھا، اتنے بڑے نبی تمہارے پر مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان سب واضح دلائل کے باوجود تم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ. تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے. اتنے بڑے نبی جو تمہیں اچھی طرح پتا چل گیا کہ اللہ کا پیغام لائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد الہ وہ بتا رہے ہیں، رسالت کے واضح دلائل تھے، صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے کتاب لینے کے لیے. تو تم نے کیا کیا؟ تم ایمان کی بات کرتے ہو اپنے، کیا تم نے؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ. معبود بنا لیا تم نے بچڑے کو، صرف 40 دن کے لیے گئے تھے وہ. تو یہ تم نے کام کیا اور تم ایمان کی بات کرتے ہو. تو تم تو ہو ہی ظالم. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ظالم، بہت بڑے ظالم ہو تم. اور ظالمون، ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیں، شرک مراد ہے. کیونکہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ. اتنی زیادہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ناانصافی کی کہ تم نے اتنی حقیر چیز کو اٹھا کے معبود بنا لیا صرف 40 ڈیز کے اندر اندر. یہ تمہارا ایمان ہے، اس ایمان کی تم بات کر رہے ہو. تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں ظالمون، ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے، سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے. سورہ لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اور شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو اتنی اہمیت دینا کہ وہ اللہ کے برابر آ جائے. کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو اتنی اہمیت دینا کہ وہ اللہ کے برابر آ جائے، یا کسی کی بات اللہ کے حکم کے مقابلے پر آئے اور انسان وہ بات مان لے. دوسری ڈیفینیشن میں نے کیا بتائی؟ کسی کی بات اللہ کے حکم کے مقابلے پر آ جائے، یعنی اللہ کا حکم یہ ہے اور آپ کا کوئی بھی چہیتا، کوئی بھی دوست، کوئی رشتہ دار کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے. کسی کی بھی بات اللہ کے مقابلے پر آئے اور انسان اللہ کی بات کے بجائے اس کی بات مان لے، تو یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے اور ظلم ہے. اور ایک اور بات یہاں غور طلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو ان کو کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تم تو وہی ظالم، بہت بڑے ظالم میں شرک کرتے ہو کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، ظلم عظیم کیا. تو افسوس کے ساتھ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ کیا اس نے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنایا ہوا ہے؟ سوچیں نا ذرا. قبروں کے آگے جا کر کیا کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے مسلمان؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جھک رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں. جعلی پیروں فقیروں جن کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا،
ان کو سب کچھ دینے والا سمجھ لیتے ہیں کہ یہی دینے والے ہیں، بس جا جا کے ان کے پاس گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل اس کے آگے سچ کے بیٹھے رہتے تھے بچڑے کے آگے، کہ یہی دیں گے جو بھی دیں گے، یہی دینے والے ہیں جو بھی دیں گے۔ تو دیکھیں کیا یہ سب جو ہے ظلم کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی وانتم ظالمونی میں یہ سب کیٹیگریز آتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر رہے ہیں، لقد جاءکم موسیٰ، یہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے یہود کی، سرزنش ہو رہی ہے کہ تم اب ایمان لانے کا بڑا ذکر کر رہے ہو کہ ہم تو اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ تم نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اپنی کتاب لانے والے رسول کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اتنے بڑے جلیل القدر نبی، جن کو دی گئی صرف 40 ڈیز میں، سامری کے بنائے ہوئے بت کو تم نے ایک فوراً الہ مان لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ تو ہے تمہارے ایمان کا حال، ایمان کی بات کرتے ہو۔ تو یہ پیچھے آپ نے پڑھا بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے کیا کیا کہ سامری نے ایک وہ بنا دیا، ان کو سونا ڈھال کے سارا جیولری ان کی بچڑے کی شکل میں، اور یہ فوراً اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام جن کو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ گئے تھے ان کی نگرانی کے لیے، انہوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا، یہ ساری بات سورہ طٰہٰ میں آتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، سورہ طٰہٰ 91 ہے، طٰہٰ 91۔ ایک کہنے لگے کہ لن نبرہا الیہ عاکفین حتی یرجع علینا موسیٰ، انہوں نے کہا ہم تو ہرگز بھی نہیں ہٹیں گے اس بچڑے کے سامنے سے، جم کے اس کے سامنے بیٹھے رہیں گے۔ عاکفینہ کا لفظ اعتکاف سے ہے کہ جم کے اس کے سامنے بیٹھے رہیں گے عبادت کے لیے جب تک موسیٰ واپس نہیں آتے، یعنی جب تک موسیٰ واپس آ کے ہمیں بتائے نہیں کہ الہ یہ نہیں ہے کوئی اور ہے، تو ہم تو اسی کے سامنے جم کے بیٹھے رہیں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کا ان کی جواب دے رہے ہیں، سارے جوابات جو آیت نمبر 91 میں کی گئی کہ اذا قیل لہم آمنوا بما انزل اللہ، تو قالوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا ہے اور اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر بہت اچھے طریقے سے جو اللہ تعالیٰ ان کو دو دلا کے جواب دے رہے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہو تم، کہ تم کون سا اپنی کتاب پر ایمان لائے تھے، یہ تو تمہارے حال ہیں۔ اسی کے جوابات ہیں، ان کے جھوٹے دعوے کو رد کیا جا رہا ہے ان جوابات کے ذریعے۔ اور آگے بھی مزید اسی سلسلے میں بات ہے کہ کیا بات کر رہے ہو، کون سے ایمان کی بات کر رہے ہو کہ اپنی کتاب پر ایمان ہے، کدھر ہے ایمان، یہ تو تمہارے حال ہیں۔ تو مزید بھی اسی سلسلے میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ذرا وہ وقت بھی یاد کرو بنی اسرائیل پر ایک اور عہد معاہدہ ان کو یاد دلا کر اتمام حجت کی جا رہی ہے کہ کون سے ایمان کی بات کر رہے ہو کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا۔ کیا کیا تھا وہ تم نے اس وقت جب لیا تھا ہم نے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پختہ عہد تم سے، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ اور کس طرح سے لیا تھا وہ پختہ عہد؟ وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا تھا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، طور کو، کوہ طور کو۔ وہ وقت یاد کرو جب تم سے پختہ عہد لیا تھا کوہ طور کو تمہارے سروں پر معلق کر کے۔ اور یہ بات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 63 میں کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تنگ آ کر ان کو زبردست طریقے سے جھنجھوڑا تھا کہ کسی طرح سے بھی نہیں مانتے، تو کوہ طور کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اکھڑوا کے اپنی جگہ سے ان کے سروں پر لٹرلی باقاعدہ طور پر معلق کیا گیا تھا۔ پھر ان سے وعدہ لیا تھا کہ شریعت کے احکامات کے اوپر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے، یہ وعدہ۔ اور اس میں بھی انہی کی بھلائی تھی کہ اگر عمل کرتے تو اس میں نجات تھی۔ تو اسی کی ان کو اسی وعدے کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے پکا وعدہ کیا تھا، اور اس وقت ہم نے طور کو بلند کیا تھا تمہارے سروں کے اوپر، اور کیا کہا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یہ اس وقت بھی کہا تھا آیت نمبر 63 میں، اور یہاں بھی اسی کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ کوہ طور کو معلق کر کے ہم نے کہا تھا کہ خذو، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو ہم دے رہے ہیں تم کو، بقوۃ، پوری قوت کے ساتھ، جو تم کو دیا جا رہا ہے، اور دیا کیا جا رہا تھا؟ تورات، شریعت دی جا رہی تھی، تو اس کو پوری قوت سے پکڑ لو، بقوت۔
تو پوری قوت سے پکڑ لو کے معنی کیا ہے، یہ وہاں بھی میں نے آپ کو سمجھائے تھے. یہ نہیں کہ کوئی ہاتھ سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو فزیکلی، مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں کتاب دی جا رہی ہے اس کو پوری قوت سے کیسے پکڑو کہ احکامات کو اچھے طریقے سے سمجھو اور عمل کرو پوری طاقت استطاعت کے ساتھ. یہ مطلب ہے کتاب کو قوت سے پکڑنے کا. سمجھو اور عمل کرو پوری طاقت اور استطاعت کے ساتھ، پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ کتاب کے احکامات پر عمل کرو. کوئی سستی نہیں ہونا چاہیے. تو ذرا وہ وقت یاد کرو جب تم نے پکا وعدہ کیا تھا، طور تمہارے سر پر معلق تھا اور ہم نے کہا تھا کہ خذوما اتیناکم بقوۃ، اس کو واسمعوا اور سنو. اور سنو تو اور سنو کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی ہیں کہ ایک تو مضبوطی سے پکڑ لو، واسمعوا اور تم سب سنو. یعنی ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے سننا پہلا اسٹیپ ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غور سے سنو تاکہ تم کو سمجھ میں آئے، عمل میں آئے. تو صرف مضبوطی سے پکڑنے کو نہیں کہا گیا، بس مئو کا بھی حکم دیا گیا کہ غور سے سنو. تم کو جو بھی حکم دیے جا رہے ہیں تمہارے رسول کے ذریعے، تمہاری کتاب کے ذریعے، پھر ان کو سمجھو پوری کنسنٹریشن سے سنو. کیونکہ جو غور پہلا اسٹیپ ہے، پہلا اسٹیپ ہے کتاب پر عمل کرنے کا، کتاب کو سمجھنے کا، غور سے سننا، ہمتن گوش ہو کے سننا. تو اسی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ غور سے سنو. کیونکہ جو غور سے سنتا نہیں وہ پوری بات سمجھ نہیں پاتا. جب پوری بات سمجھ نہیں پاتا تو یاد نہیں رہتی، جب یاد نہیں رہتی تو عمل میں نہیں آتا، عمل نہیں بدلتا. اس لیے صرف قوت سے پکڑنے کو نہیں کہا گیا ہے، وسمعوا کا حکم بھی دیا گیا کہ سنو بھی. اور دوسرا معنی وسمعوا کے یہ ہے کہ قبول بھی کرو. اللہ کی سنو، اللہ کی سنو، قبول کرو. قوت کے ساتھ پکڑو اور دل کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے عمل کرو. وسمعوا کا دوسرا معنی قبول کرو، عمل کرو. اب یہ جو احکامات ان کو دیے گئے تھے طور کو سر پہ معلق کر کے، جو ان کو یاد دلائے جا رہے، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کیا حکم تھا؟ سر فہرست بنیادی حکم جو آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. لا تعبدون الا اللہ، جو پیچھے آپ نے آیت پڑھی تھی نا، جس میں اس آیت کے اس حکم کے بعد اگلا حکم تھا کہ وبالوالدین احسانا. تو پہلا حکم کیا تھا؟ ٹاپ آف دا لسٹ حکم کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہ پہلا، اور یہ سارے امتوں سے لیا گیا ہے نا، بنی اسرائیل سے بھی پہلا سر فہرست حکم ٹاپ آف دا لسٹ کیا لیا گیا تھا؟ طور کو معلق کر کے سر پہ، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے. اور یہ جو ابھی یہود مدینہ جن سے خطاب ہے، ان کے بزرگوں نے، بنی اسرائیل نے یہ احکامات سن کر کہا تھا، قالو انہوں نے کہا تھا، سمینا سن لیا ہم نے، وہ اسینا اور نافرمانی کی ہم نے. اسینا کا لفظ اسی سے ہے، این سواتیا، معصیت، نافرمانی. تو جب طور کو سر پہ معلق کر کے ان سے وعدہ لیا جا رہا تھا کہ تم اللہ کے ان احکامات پر عمل کرو گے، جس میں پہلا حکم یہ تھا ٹاپ کا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، تو انہوں نے سامنے سے کہا، منہ سے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور اوپری طور پر، اور دل میں یہ سوچا تھا، دل میں ان کے یہ تھا کہ عمل ہم نہیں اس پہ کر سکتے، نافرمانی کریں گے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. تو اوپر سے مانا تھا. اور اوپر سے کیوں مانا تھا؟ کیونکہ طور سر پہ معلق تھا، گر سکتا تھا. اور دل سے کیوں انکار کیا تھا؟ دل میں کیوں کہا کہ ہم تورات کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے؟ سن تو لیا ہم نے، سمینا، لیکن ہم نافرمانی کریں گے. ایک اللہ کی عبادت کے خاص طور پہ حکم پر انہوں نے کیوں دل میں یہ سوچا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، نافرمانی کریں گے؟ کیوں کہا ہے؟ دل میں یہ کیوں سوچا کہ ہم نے سن تو لیا وہ صحیح نہ، اور لیکن کریں گے نافرمانی، ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی بھی گائے کی پرستش کے جراثیم موجود تھے. کیونکہ یہ گو سالہ پرستی جو ہے وہ پورا فرعون کی جو اتنے سال قید میں رہے دیکھتے رہتے، تو ان کے اپنے دل میں ایک وہ عقیدت پیدا ہو چکی تھی، محبت گائے کی پرستش. اسی لیے تو آپ کو یاد ہے نا کہ گائے کے قصے میں انہوں نے اتنی حجت کی تھی کہ کیسی ہو، کیونکہ قتل کرنا، گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے.
تو اس لیے اس وقت بھی جو بنیادی حکم تھا ٹاپ آف دا لسٹ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے اوپر ان کے بزرگوں نے کہا کہ سن تو لیا ہم نے، سامنے سے منہ سے کہا بھی انہوں نے کہ ہاں سن لیا عمل کریں گے، لیکن دل میں کیا کہا کہ نہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے لیے وہ بھی بہت عقیدت کے کیا باعث تھی، جو گائے تھی اس کو بھی یہ معبود ان کے دل میں کہیں چور تھا کہ وہ بھی ایک معبود ہے، دل میں ان کے شرک موجود تھا، گائے کی عقیدت اور محبت موجود تھی، اس وجہ سے ان کے بزرگوں نے کہا تھا کہ سمینا و اسینا، کہ سن تو لیا ہے ہم نے لیکن اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ بچڑے کو بھی بہت کچھ سمجھتے تھے، گائے کی بڑی عقیدت تھی، اور میں نے اس کا آپ کو مثال بتا دی کہ اسی وجہ سے تو گائے کو ایک دم سے انہوں نے ذبح نہیں کیا۔ تو اب کیا ہوا کہ بوجہ ان کے اس حرکت کے، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، انہوں نے اوپر سے کہا کہ ہم نے سن لیا، لیکن دل میں ان کے یہ تھا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دل میں تو بچڑے کی گائے کی محبت ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اشربو، تو وہ پلا دیے گئے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، کیا پلا دیے گئے؟ العجلہ، بچڑے کو۔ اب بچڑے کو کیسے پلا دیے گئے؟ بچڑے کی محبت کو پلا دیے گئے ان کے دلوں میں۔ اور کیوں ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی؟ بکفرہم، باوجہ ان کے کفر کے، انکار کے، احکامات الہی کا جو انہوں نے انکار کیا نا، کہ ایک اللہ کی عبادت کا جو حکم دیا ان کو جا رہا تھا کہ اللہ لا تعبدون الا اللہ، اس کا انکار کیا نا دل میں کہ ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوا کہ سزا کے طور پر نتیجتاً اس کے ان کے دل میں بچڑے کی محبت ہی پکی کر دی گئی۔ اب اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشربو کیوں کہا یہاں پر کہ وہ پلا دیے گئے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں۔ دیکھیں بچڑے کی محبت اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ ڈال دی گئی ان کے دلوں میں، جالا کا لفظ آ سکتا تھا، تو یہ کیوں کہا گیا کہ اشربو وہ پلا دیے گئے؟ اس لیے کہا گیا، یہ بھی بہت ہی زبردست اور گہری بات ہے، کیونکہ جو چیز شربا سے نا، پینے سے اشربو، کیونکہ جو پینے والی چیز ہوتی ہے نا وہ خون میں فوراً جذب ہو جاتی ہے، لکوڈ جو ہوتا ہے وہ فوراً خون میں جذب ہو جاتا ہے، سرائیت کر جاتا ہے، اور ایسا سرائیت کرتا ہے جو پینے والی چیز ہوتی ہے کہ نکالے نہیں نکلتی نا، رچ بس جاتی ہے۔ تو ان کے دلوں میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشربو کا ورڈ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ اتنی ناراضگی تھی کہ یہ اللہ کی ایک عبادت کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، پھر بھی یہ دل میں بچڑے کی اتنی حقیر چیز کی، گائے اتنی حقیر چیز کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم کریں گے نافرمانی۔ تو کیا ہوا نتیجتاً؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے ہی کی محبت پلا دی گئی۔ اور کیوں ایسا ہوا؟ بِكُفْرِهِمْ، بوجہ ان کے انکار کے، مزید دل میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی، مزید ڈال دی گئی، جو چاہتے تھے وہی کر دیا گیا۔ ایسا ہوتا ہے اگر اللہ کی بات انسان کے دل پر اثر نہ کرے، اللہ کے بعد احکامات کا بار بار انکار کیا جائے، تو انسان کے دل سے اللہ کی محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک عام سی بات ہے نا، انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اللہ سے اگر محبت کریں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے جائیں گے، محبت کم ہوتی جائے گی، اور کم ہوتے ہوتے کبھی بالکل ہی نکل جاتی ہے، اور کسی اور چیز کی محبت دل پر غالب آ جاتی ہے، اشربو ہو جاتی ہے، دل کے اندر پلا دی جاتی ہے، اور اللہ کے احکامات کی پے در پے نافرمانی کی سزا یہ ملتی ہے۔ سزا میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی صورت ٹائم ہی نہیں ملتا اللہ کی یاد کا، اطاعت کا، آخرت کی تیاری کا۔ اشربو کی کیفیت ہو جاتی ہے، پلا دی جاتی ہے اس کے دل میں محبت اللہ کی۔ جب وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا انکار پہ انکار ہے، کسی اور چیز کی محبت کے میں غرق ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو مزید غرق کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اسی کو، وشربو کی کیفیت ہو جاتی ہے فی قلوبہم۔ دیکھیں نا، فار ایگزامپل کسی کو پروفیشن کی بہت زیادہ کریز ہوتا ہے کہ جی تو میرا یہ بس پیشن ہے، میرا فلانی چیز، بس لگے ہیں دن رات، بس میں نے اس مقام پہ پہنچنا ہے، یہ میں نے لازمی کرنا ہے، یا کوئی عہدہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی مشغلہ ہوتا ہے، کچھ بھی، اینی تھنگ۔
کہ جس کے پیچھے انسان اتنا گم ہو جائے کہ سب بھول جائے، کہ بس دن رات یہی فکر ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اسی کی محبت دل میں مزید پلا دی جاتی ہے، پھر وہ اسی میں گم ہو جاتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا پھر اس کے اللہ کی یاد کا، اطاعت کا، آخرت کی تیاری کا. تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا کہ طور سر پہ معلق تھا، اس کے باوجود انہوں نے دل میں کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ وَاشْرِبُوا، کہ پلا دی گئی ان کے دلوں میں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچڑے کی محبت. اور وجہ کیا تھی؟ ان کا اپنا بِكُفْرِهِمْ، ان کے خود کے انکار کی وجہ سے. انہوں نے خود کہا نا کہ سن تو لیا لیکن ہم عمل نہیں کریں گے. وَاشْرِبُوا. تو بہت امپورٹنٹ سبق ہے یہاں پر بھی ہمارے لیے کہ کوئی بھی چیز جس کی محبت، جس کی طلب دل پر انسان کے ایسے چھا جائے، کسی بھی چیز، اینی تھنگ، کچھ بھی ہو، سوچ کے دیکھ لیں کہ اللہ کی اطاعت کا اس کو ٹائم نہ ملے، اللہ کی اطاعت بھول جائے، اس کو آخرت کی تیاری کی طرف دھیان نہ ملے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ چیز، وہ عجل ہے، بچڑا ہے جس کو معبود بنا لیا گیا ہے. پھر چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ پھر فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو اس سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے. سمجھ رہے نا میں کیا بات کر رہی ہوں؟ بہت امپورٹنٹ بات کر رہی ہوں. کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جس کے پیچھے آپ ٹائم نکال ہی نہیں پا رہے ہیں اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، اطاعت کے لیے، اللہ کی آخرت کی تیاری کے لیے، اتنے بزی ہیں کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا. نہیں جی 2 گھنٹے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو کیا سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، کہ وہ چیز عجل ہے، ٹھیک ہے. اور کوشش کرنا چاہیے، فتنہ ہے. عجل بھی تو فتنہ تھا نا ان کے لیے. تو فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں پوری ایفرٹس کے ساتھ. کیونکہ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے، تو اندھا بہرا ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے انسان کو. کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی چیز کی محبت میرے دل میں ایسی پلا دی گئی کہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے. اور ایسے فتنے اور آزمائش میں انسان پڑتا کیوں ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، اسی آیت میں بتایا، بِكُفْرِهِمْ، بوجہ انکار کے، اللہ کے احکامات کے سے اگنورینٹ ہونا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا عملی انکار. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی آزمائش کا سبب بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں تمہیں بچڑے کی پوجا اچھی لگتی تھی، کہ تم نے، مطلب بہت ہی دکھ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ میں اگر آپ فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی، مطلب فیل کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھ ہو رہا ہے کہ تم سے یہ عہد لیا جا رہا تھا کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تم نے اس کے اوپر یہ کہا کہ سن تو لیا لیکن کریں گے تو نافرمانی. تو پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے پھر وہی پلا دی گئی جو تم نے چاہا تھا، وہ مل گیا. کیونکہ جس راستے پر انسان جانا چاہتا ہے اس پر اس کو چلا دیا جاتا ہے. یہی تو آزمائش ہے نا، انسان کی زندگی کی آزمائش یہی ہے نا کہ پہلا قدم تو ہم نے خود اٹھانا ہے. پہلا قدم خود اٹھانا ہے، پھر جس طرف اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ اسی طرف چلا دیں. یہی ان کے ساتھ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل بئس ما، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہود مدینہ سے کہ کتنا برا ہے، بہت ہی برا ہے، یأمرکم، جو حکم دیتا ہے تم کو، بہی، جس کا، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو بڑے اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری کتاب ہے، جو ہماری طرف اتارا گیا، تو ہم اس پر نہیں لائیں گے جو اس کے ورا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھے کہ تو پھر تو تمہارا ایمان بہت ہی برا ہے اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم مومن ہیں اس پر ایمان لائیں گے. کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان شرک اور بدفعلیاں اور گناہ چھوڑ دے اور نیکی بھلائی کے کام کرے. لیکن یہ تمہارا ایمان کس قسم کا ہے جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم صرف اپنی طرف اترنے والی کتاب پر ایمان لائیں گے؟ کیسا ایمان ہے یہ تمہارا کہ تم سے اللہ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کر رہا ہے؟ تو یہ جواب ہی دیا جا رہا ہے آیت نمبر 91 کا، کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم صرف اپنے طرف اترنے والی کتاب پر، اسی پر پوچھا جا رہا ہے کہ کس قسم کا ایمان ہے تمہارا اپنی کتاب پر اگر تم مومن ہو، کہ تم کو وہ حکم دے رہا ہے اللہ کی نافرمانی کا. تو کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے ایمان تمہارا.
इन कुंतुम मोमिनीन, کہ وہ تم کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کے آخری رسول اور آخری کتاب کا انکار کر دو. تو کس قسم کا ایمان ہے تمہارا کہ اللہ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کرا رہے ہیں؟ تمہارے اسلاف بزرگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا اور بچڑے کی محبت میں نافرمانی کی تھی، اور تم بھی یہی کچھ کر رہے ہو. سمجھ ہی نہیں آ رہی تم کو بات کسی صورت سے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جان پہچان کر بھی ایمان نہیں لا رہے ہو. تو یہاں پر بھی کچھ سوچنے کی اور سمجھنے کی باتیں ہیں کہ نمبر 1 تو یہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خطاب آپ یاد رکھیں کہ موجودہ یہود مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ان کو ہوش دلایا جا رہا ہے کہ اپنے اسلاف کی غلطیاں نہ دہراؤ. تو یہ سبق ہے اس کے اندر بہت گہرا کہ اگر اسلاف میں کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو دیکھیں پچھلے زمانے میں اس طرح اتنا زیادہ ٹپس پر نہیں تھا، فنگر ٹپس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن و حدیث. تو اگر ان سے کوئی انجانے میں غلطی ہوئی تھی تو اس کو دہرانا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو کرنٹ کرنا چاہیے کہ دین اسلام کہتا کیا ہے. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ چاہے تو طور کو اٹھا کر سروں پر معلق کر سکتا ہے. اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم دل میں سوچیں گے اچھا طور کو کیسے معلق کیا تھا. آج بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے، سوچ کے دیکھیں نا، اس کی طاقت بہت بڑی ہے. آج کیا سمندر کے اندر والکانوز نہیں پڑتے؟ آج کیا سپر پاورز کے اندر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بہت سپر پاور ہیں، ایسے ہریکینس اور ایسے ٹورناڈوز نہیں آتے کہ ان کی گاڑیاں ڈنکیوں کی طرح اڑ رہی ہوتی ہیں، ایک منٹ میں ہر کچھ ڈوب جاتا ہے. تو جو اللہ یہ سب کچھ آج بھی دکھاتا ہے تو طور بھی معلق کر سکتا ہے. اور تیسری بات اہم ترین یہ ہے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے. زبانی انہوں نے کہا تھا نا کہ سمینا، سن لیا ہم نے، لیکن دل میں کیا کہا تھا کہ نافرمانی کریں گے. تو صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کے دل میں بھی ایمان بسا ہوا نہ ہو، پھر زبان سے واضح اقرار کیا جائے اور پھر عمل سے اس کی تصدیق بھی کی جائے. تو جو مکمل ایمان ہے اس کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. مکمل ایمان، کمپلیٹ ایمان کے 3 اجزاء یا 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ لکھ لیں. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح. تصدیق بالقلب کیا ہوتی ہے؟ دل سے ایمان لانا، دل سے تصدیق کرنا. اقرار باللسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، پھر زبان سے اقرار بھی کرنا. دل سے تصدیق کے بعد زبان سے اقرار بھی بہت ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اور تیسرا کمپوننٹ ہے پھر عمل بالجوارح. جوارح کہتے ہیں اعضاء کو، اعضاء کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. تو یہ تینوں کمپوننٹ جب انسان کے اندر موجود ہو تو ایمان مکمل ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں دل کا ایمان انسان کو عمل پر موٹیویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، عمل بالجوارح آپ کا کب ہوگا؟ جب تصدیق بالقلب پکی ہوگی اور اقرار باللسان ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا، دل میں ایمان اگر جتنا اچھی کوالٹی کا ہوگا اتنا ہی عمل بھی اچھی کوالٹی کا ہوگا. جیسے آپ سوچیں نا کہ جتنی اچھی کوالٹی کا بیج ہوتا ہے تو پودا اتنی اچھی کوالٹی کا نکلتا ہے کہ نہیں. تو دل کا ایمان ضروری ہے، اور ان کے دل میں ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں تھا، درست نہیں تھا، اس لیے ان کا عمل بھی درست نہیں تھا. پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ ان کے ایک جو عقیدہ آخرت تھا نا اس کا رد کر رہے ہیں، اس کا رد کیا جا رہا ہے. آگے قل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار الاخرہ، دار گھر آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً آخرت کا گھر جنت اگر خالص تمہارے لیے ہے اے یہود، من دون الناسی سوائے دوسرے لوگوں کے، فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی. فتمنو کا لفظ ہے منا، اس کا روٹ ہے میم نون یا، اور امانی کا لفظ آپ نے پیچھے پڑھا تھا. منا اور تمنا اور امانی کے مطلب ہوتے ہیں جھوٹی آرزویں، جھوٹی تمنا، وشفل تھنکنگ. تو تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھیں یہود سے کہ اگر تم اپنے اس عقیدے، اس دعوے میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر جو اللہ کے پاس ہے، عند اللہ
وہ خالص تمہارے لیے ہے، یعنی جنت کے اندر یہود اور نصارہ کے سوا کوئی نہیں جا سکے گا، تو پھر تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو تاکہ تم جلدی سے مر کے جنت میں پہنچ جاؤ، ہاں؟ کیونکہ جنت سے اچھی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر دراصل یہود کے اس باطل دعووں کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ آخرت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے، اس کا توڑ کیا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے، المائدہ 13، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، تو اس لیے ہمارے علاوہ تو کوئی جنت میں جائے گا نہیں، ہم ہی جائیں گے۔ اور سورہ البقرہ آیت نمبر 111 ہے، 111 البقرہ، لن يدخل الجنت الا من كان هودا ونصارى، کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہودی یا نصارہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے سلیکٹڈ پیپل ہیں، ہمارے پر کتاب اتری ہے، تو جنت میں تو صرف یہود اور نصارہ جائیں گے، تو اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو وہ یہود اور نصارہ بن جائے، تو اس کی رد کی جا رہی ہے، اس کا اب یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ اچھا اگر یہود و نصارہ ہی کے لیے جنت ہے تو تمہیں تو پھر موت کی تمنا کرنا چاہیے کہ مارو اور فوراً جنت میں پہنچ جاؤ۔ ان کی ان دعووں کی تردید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو چیلنج دیں، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور ہمیں تو جہنم میں جائیں گے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کل آپ ان کو چیلنج دیں، یہ ان کو چیلنج دیں کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو کہ جنت کا تو گھر تمہارے لیے تو تم موت کی تمنا کرو تاکہ جنت میں پہنچ جاؤ، تمہیں مل جائے، کیونکہ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ جنت میں جائے گا تو وہ موت سے تو ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ جنت میں چلا جائے گا وہ۔ تو یہ جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس جو بہت مشہور مفسر قرآن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہود کو یہ قرآن کا چیلنج دیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے، یہ بات سمجھ لیں کیا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر آخرت کا اگر تمہارے لیے ہے تو ذرا چلو آ جاؤ موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ تو یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہود کو یہ قرآن کا چیلنج دیا تو اس موقع پر اگر واقعی یہ چیلنج قبول کرتے یہود اور موت کی دعا یا تمنا کرتے تو ان میں سے ایک بھی روئے زمین پر نہیں بچتا۔ اب ایکچولی اس کو جو یہ چیلنج ہے اس کو دعوت مباہلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعوت مباہلہ۔ یہ ایک طرح کا چیلنج ہوتا ہے جو اللہ کے اذن سے دیا جاتا ہے، اللہ کی اجازت سے دیا جاتا ہے، اور مباہلہ کے معنی ہوتے ہیں، ڈیفینیشن لکھ لیں دعوت مباہلہ، کہ جب دو فریقین، دو گروہوں میں کسی معاملے کے حق اور باطل یعنی جھوٹ اور سچ ہونے میں اختلاف ہو اور جھگڑا ہو رہا ہو اور دلائل سے بات چیت کے ذریعے وہ جھگڑا ختم ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو۔ مباہلہ کیا ہے؟ دو گروہ ہیں، اب کسی معاملے میں ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا اور بہت زیادہ بحث اور مباحثے، لیکن کسی صورت سے وہ جھگڑا جو ہے وہ دلائل سے بات چیت سے ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ کی بارگاہ میں دونوں گروہ کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو یا اس کو موت آ جائے، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے مباہلے کا ایک ذکر آپ سورہ آل عمران میں بھی پڑھیں گے، جو نصارہ کو دیا گیا تھا دعوت مباہلہ، وفد نجران آیا تھا تو وہ بھی نہیں مان رہے تھے تو ان کو بھی مباہلے کی دعوت دی گئی تھی۔ اب یہاں پر ان یہود کو بھی دعوت مباہلہ ہی دی جا رہی ہے کہ آ جاؤ پھر، اگر تم اپنے وعدے میں اس دعوے میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو آپ ان کو چیلنج دیں کہ آؤ سامنے نکل کے، اور میں تمہیں بتایا جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور بات بتا رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہر کسی کے اعمال کام آئیں گے، نہیں سن رہے تھے تو بات حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، تو کہا گیا چلو پھر ان کو آپ چیلنج دیں کہ آ جاؤ ہم دعا کرتے ہیں دونوں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس کو موت آ جائے، تو چلو کرو موت کی تمنا، کیونکہ تم تو کہہ رہے ہو کہ جنت تمہارے لیے تو تمہیں تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر یہ مباہلے کو ایکسپٹ کر لیتے، انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا، تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچتا۔ کیوں نہیں بچتا؟ کیونکہ ان کے دعوے جھوٹے تھے اور یہود کو بھی اس بات کا یقین تھا، آپ کو پہچانتے تھے نا
اس لیے انہوں نے بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس چیلنج کو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے دعوے جھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا سچا ہے۔ اور جو میں آپ کو دوسرا بتا رہی ہوں نا، دعوت مباہلہ جو نصارہ کو دی تھی آل عمران میں، جس کا ذکر پڑھیں گے، تو نصارہ نے بھی نہیں مانا تھا، اس دعوت مباہلہ قبول نہیں کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی کہ چلو آ جاؤ، پھر میدان میں نکلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو تو اس کو موت آ جائے، تو میری بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ لگتا تو ایسے ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اگر ہم نے قبول کر لیا تو ہم تو بچیں گے نہیں۔ تو وہ انہوں نے بھی ودڈرا کر لیا تھا مباہلے سے اور جزیہ دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو چیلنج دیں کہ اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں، ان کو تم صادقین۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، اور انہوں نے کیا بھی نہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ولن، اور ہرگز نہیں، یتمنوہ، وہ تمنا کریں گے اس کی، ابدن، کبھی بھی، کس کی؟ موت کی کبھی بھی یہ تمنا اور دعا نہیں کریں گے یہود۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بما، بوجہ اس کے جو قدمت، آگے بھیجائے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی بھی نہیں ہے اس چیلنج کو قبول کریں گے۔ چیلنج کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی بھی کر دی، کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے ہاتھوں نے کیسے اعمال کما کر آگے بھیجے ہیں۔ قدمت کا لفظ قدم سے ہی ہے، آگے بھیجنا۔ تو ان کو تو پتا ہے، یہ اپنے برے اعمال کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو پتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ تو اپنے اعمال کے پکڑ کے خوف سے یہ کبھی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو قدمت ایدیہم، جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہی ان کے کفر اور شرک اور نافرمانیاں، کہ ان کو جو یہ آگے بھیج رہے ہیں جو اعمال، وہ ان کو پتا ہے، خوب جانتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی موت کی دعا یا تمنا نہیں کریں گے۔ اور واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے ظالموں کو۔ تو ان کو ظالم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق میں کمی کرنا دوسرے کی۔ تو ایک تو یہ اللہ کے حق میں کمی کر رہے تھے کہ اللہ کا حق اس کو نہیں دے رہے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، اور دوسرا اپنے بھی حق میں کمی کر رہے تھے نا، اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کما رہے تھے، دوزخ کما رہے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اور علیم ان کیوں کہا گیا؟ کہ اللہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے اعمال کس قسم کے ہیں، ان کے دعوے کتنے جھوٹے ہیں، یہ سب ہی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ اور مزید اس چیز کو ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کیوں نہیں یہ کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، اور وڈرا بھی انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو، کن کو؟ انہیں یہود کو۔ لَتَجِدَنَّهُمْ کا ورڈ جو ہے وجدہ سے، واو جیم دال، پانا، ایجاد بھی اسی سے ہوتی ہے، اور نون شد کے ساتھ ضرور کے لیے آتا ہے۔ تو البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو، یہود کو، احرسا، حریص ترین، بہت زیادہ لالچی، حرص سے لالچ۔ اور یہ جو احرسا ہے، اس کو صرف آپ اگر لکھ لیں گے تو آئندہ کام آئے گا کہ اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں، اور انگلش میں ناؤن آف پریفرنس کہلاتا ہے، ہائیسٹ ڈگری پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کا مزید حال کھو رہے ہیں کہ البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو، ان یہود کو، احرسا، حریص ترین، الناسا، لوگوں میں سے، کس چیز کا حریص ترین؟ لوگوں میں سے، علی حیات، دنیا کے زندگی کا حریص پاؤ گے۔ ہر تمام لوگوں سے زیادہ یہ یہود دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، حرص رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ یہ دنیا کی زندگی کا شوق، تمنا اور حرص، لالچ رکھتے ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مشرکین سے کیوں موازنہ کیا گیا؟ مشرکین کے نزدیک تو آخرت کوئی تھی ہی نہیں، آخرت تو کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کے لیے نا، کیونکہ ان کو تو آخرت اور جزا و سزا کے وہ قائل ہی نہیں تھے، عذاب ثواب ان کو پتہ، اس پہ یقین ہی نہیں تھا کہ دوبارہ اٹھیں گے۔ تو انہیں تو دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگنا چاہیے تھا، مطلب دنیا کا ان کو زیادہ حریص ہونا چاہیے تھا نا مشرکین کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہود کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں،
حالانکہ مشرکین کے نزدیک تو آخرت کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو ان کو تو زندگی کی، دنیا کی زندگی کا بہت زیادہ حریص ہونا چاہیے کہ جب تک بھی زندہ رہ لیں یہیں پر موج مستی کر لیں، کیونکہ جنت دوزخ کے تو وہ قائل ہی نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ زیادہ حریص ہیں اور ان سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں مشرکین کو بے شک آخرت کا یقین نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کے ساتھ کھلے میدان میں آمنے سامنے کئی جنگیں لڑی۔ کمپیئر کرنے کی وجہ بتا رہی، مشرکین سے جنگ بدر، جنگ احد سب کس سے ہوئی؟ مسلمانوں کی، مشرکین سے ہوئی۔ جبکہ یہود نے کھلے میدان میں لاکھ مخالفتیں کی مسلمانوں کی، لیکن کھلے میدان میں آ کے کوئی جنگ نہیں کی، قلعوں میں بیٹھ کر کی، فصیلوں کے پیچھے کی۔ تو کیوں ایسا کیا انہوں نے یہود؟ زندگی سے پیار کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ کھول لیں، حال کھول لیں کہ ان کو تو زندگی سے بہت پیار ہے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو کبھی کھلے میدان تک بھی نہیں آئے۔ مشرکوں سے بھی بڑھ کر یہ دنیا کی زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ اور کتنا پیار کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے یہ یہود کہ یودو، دل سے چاہتا ہے، آدھم ہر ایک ان کا۔ یودو کا لفظ ودا سے ہے، واو دال دال۔ ودا کا لفظ جو ہوتا ہے نا، محبت سے اوپر کی ڈگری ہوتی ہے، بہت زیادہ چاہنا، دل سے چاہنا۔ تو ان کا مزید حال ایلابوریٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کتنا چاہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کو، کہ یودو، دل سے چاہتا ہے، احدہم، ہر ایک ان کا، کن کا؟ یہود کا۔ کیا چاہتا ہے دل سے؟ لو کاش، یعمرو، وہ عمر دیا جائے، الف سنہ، 1000 سال کی۔ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ کم از کم 1000 سال کی عمر مل جائے دنیا میں، اتنی دنیا کی زندگی سے پیار ہے۔ الفا کہتے ہیں عربی میں 1000 کو، اور سنتن کہتے ہیں سال کو۔ یہ ان کا حال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں کہ 1000 سال کی زندگی چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے تو مرنا تو بہرحال ہے، اور یہ 1000 سال کی بھی زندگی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ آگے کہا گیا، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ، بچانے والی ان کو، اس کو، من العذاب، عذاب سے، آئیں یہ کہ یعمر، وہ عمر دے بھی دیا جائے۔ مزحزحہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ 4 ورڈ پہ ہے، 4 حرف پہ ہے۔ زح زح، بعض دفعہ ربائی بھی ہوتا ہے۔ اور زح زح کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کو بچا کر اور نقصان دہ چیز سے ہٹا لینا، ہٹا کر نقصان دہ چیز سے بچا لینا۔ زح زح کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو ہٹا کر نقصان دہ چیز سے بچا لینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر ملے۔ حالانکہ 1000 سال کی عمر مل بھی جائے تو پھر کیا ہے؟ وما ہوا، وہ کیا ہے؟ یعنی وہ عمر جو ان کو ملے گی وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی مزاح سے ہی بچانے والی اس کو، من العذاب، عمر، اگر عمر دے بھی دی جائے 1000 سال، 1000 سال کی عمر مل بھی جائے ان کی خواہش کے مطابق، ابلیس جتنی بھی عمر مل جائے، تو مرنا تو ان کو بہرحال ہے نا، تو جب مریں گے تو پھر عذاب ملے گا، مرنا تو ہے ہی نا۔ تو ان کو جتنی بھی عمر کی یہ خواہش رکھیں، جتنے بھی زندگی کی ان کو پیار ہو، مرنا تو ان کو ہے، اور پھر ان کو عذاب بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جتنی بھی عمر ان کو مل جائے عذاب سے نہیں بچا سکتی، مرنا تو ہے فائنلی۔ اور عذاب سے ان کو کیوں نہیں بچا سکتی؟ ان کو مرنے کے بعد ان کو عذاب لازمی طور پر کیوں ملے گا؟ کیونکہ واللہ بصیر بما یعملون، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں، شرک، یہ سب کچھ، چاہے جتنی بھی عمر کی دعا کر لیں، 1000 سال بھی جی لیں، مرنا تو آفٹر آل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، نوٹ بھی کر رہا ہے، جانتا بھی ہے، تو اس حساب سے ان کو انجام بھگتنا پڑے گا، عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ کامن بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون۔ تو اس کو دل میں پکا کرنا چاہیے ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ بصیر، بصر سے، بصرہ، دیکھنا، بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی، کوئی بھی جو بھی کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، نوٹ بھی ہو رہا ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جس کے دل میں اخلاص ہو، جس کے اعمال اچھے ہوں، جو اچھے اعمال کر رہا ہو اخلاص کے ساتھ، جس کی توجہ آخرت کی طرف ہو، وہ موت سے ڈرتا یا گھبراتا نہیں ہے۔
بلکہ وہ تیاری کرتا ہے اور تیار رہتا ہے ہر وقت، اس کو ڈر نہیں لگتا. وہ پھر یہ 1000 سال کی جو زندگی کی تمنا نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اچھے اعمال کے ساتھ زندگی دے، جتنی بھی دے. تو ہمارے لیے یہ ایک ٹیسٹ ہے نا، کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا آخرت کی تیاری ہے، تو ہمارے دل میں موت کا اس طرح سے ڈر نہیں ہوگا. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا کہ مومن یہاں پر باؤنڈریز کے اندر رہتا ہے نا، اللہ کے احکامات کے مطابق، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں پہننا، یہ نہیں کھانا. اور جنت تو پھر اس کے لیے عیاشی ہے. تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ جو کافر کو تو جو کچھ یہاں ملا ہے وہی جنت ہے، جنت تو اس کو ملنے والی نہیں ہے. تو اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طریقے سے رہو کہ گویا مسافر ہو. بہت اہم ترین سمجھنے والی حدیث ہے. دنیا میں ایسے رہو جیسے ویٹنگ روم میں ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ پلیٹ فارم پہ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں لاؤنج کے اندر، تو کیا ہم اس کو سوچتے ہیں کہ ہم یہاں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں تو چلو اس میں یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، یہ بھی لگا لیں، وہ بھی سجا لیں، اس کو ایسا بنا لیں؟ کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. نہیں کرتے نا. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہماری ٹرین آ جائے گی یا جہاز آ جائے گا، تو ہمیں تو چلا جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ڈیپ حدیث ہے یہ کہ ایسے رہو جیسے مسافر ہو، ویٹنگ روم سمجھو. اگر ویٹنگ روم سمجھو گے تو دنیا میں کھبو گے نہیں، ایز اے ویٹنگ روم لوگ اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کرو گے جو آخرت کا گھر ملنے والا ہے. تو ایک اور حدیث ہے نا اللہ کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے نا، شوق رکھتا ہے، بلکہ اس میں شوق کا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو اس میں بھی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق وہی رکھ سکتا ہے نا جس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں. ورنہ تو پھر ڈر لگے گا نا کہ ہمارے تو اعمال ہی صحیح نہیں ہے. تو یہ ساری گہری باتیں سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں. اب ان آیات سے ایک آخری بات یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے، اٹھتا ہے کہ کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ پھر تم موت کی تمنا کرو. تو ہرگز بھی جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے موت کی تمنا کرنا. یہاں یہود سے ایک خاص کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے اور ان کے غلط عقائد کا جواب دیا جا رہا ہے. ورنہ موت کی تمنا کرنا بالکل جائز نہیں ہے. یہ ان کے باطل جو عقائد تھے اس کا رد کیا جا رہا ہے اور دعوت مباہلہ دی جا رہی ہے. زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو بہت سوچ سمجھ کر نیک کاموں میں لگانا چاہیے، بیکار کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اچھے اعمال بہت زیادہ جمع کرنے کی جد و جہد کرنا چاہیے. گڈ ڈیڈز کا بینک بیلنس بنانے کی کوشش کرنا چاہیے اور قیمتی چیز سمجھ کے ایسے گزارنا چاہیے دنیا کی زندگی کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویٹنگ روم سمجھو اس کو، اور ایک ایگزامینیشن ہال سمجھ کے گزارنا چاہیے کہ میرے پاس 3 گھنٹے ہیں اور ان 3 گھنٹوں میں نے پیپر کو حل کرنا ہے. اسی 3 گھنٹوں کے اوپر میری کامیابی کا دار و مدار ہے. اگر میں نے اچھا پیپر حل کر لیا تو کامیاب ہوں، اگر نہیں کیا تو ناکام ہوں. تو اصل عمر انسان کی وہ ہے جو اچھے اعمال میں گزاری. تو بات لمبی عمر کی نہیں ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی عمر میری اطاعت اور عبادت میں گزری، صالح عمل میں گزری، اصل عبادت وہ ہے. تو یہ تھوڑی سی کیلکولیشن ہے جو ہر کسی کو ہم میں سے کرنا چاہیے، ہر کسی کو رکھنا چاہیے. کیا کیلکولیشن؟ میری عمر کتنی گزر چکی ہے، اس عمر کو میں نے کن کاموں میں گزارا ہے، کن کاموں میں گزار رہی ہوں، کتنی بچ گئی ہے، کتنا ٹائم میں نے اللہ کی فرما برداری عبادت میں گزارا ہے، کتنا میں صرف دنیا ہی کے پیچھے لگی رہی ہوں، یا کتنا بیکاری گزار دیا، سوئی سو کے گزار دیا، ٹی وی دیکھ دیکھ کے گزار دیا، یا کتنا میں نے اللہ کی رضا کے کاموں میں گزارا ہے. تو یہ ساری کیلکولیشن ہم میں سے ہر ایک نے کرنی ہے اور رکھنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ 3 ہی گھنٹے، جتنی زندگی ہمیں نہیں پتا کتنے گھنٹے ملے ہوئے ہیں، کتنی رہ گئی ہے. تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. وہی امام راضی کا بات یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا میں نے زندگی کو برف والے کی پکار سے پہچانا جو کہہ رہا ہے کہ لوگوں میری برف خرید لو ورنہ پگھل تو ویسے بھی جائے گی. تو پگھل تو ویسے بھی جائے گی. تو بات لمبی عمر کی نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی عمر اچھے کاموں میں گزاری
وہ کارآمد ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ چھوٹی زندگی میں بہت اہم ترین کام کر جاتے ہیں جو آگے جا کے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. چھوٹی زندگی، اصل چیز لمبی زندگی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ زندگی کا وہ وقت ہے جس میں نیک اعمال کر لیے جائیں. ہم میں سے ہر کسی کو 24 گھنٹے ملتے ہیں. ملتے ہیں ہر روز کے 24 گھنٹے. تو اس کی کیلکولیشن ہم نے رکھنی ہے کہ ان گھنٹوں میں کتنے گھنٹے میری اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت میں، اور پھر عمر کے سالوں کی بھی کیلکولیشن. جو گزر گئی وہ گزر گئی، آگے تو کرنے کم از کم. ٹھیک، تو یہ سب ہے. تو بہرحال یہ جو زندگی پریشانیوں سے بھی گھبرا کر، چاہے انسان کتنا بھی بیمار ہو یا بہت بھی مصائب ہو، تو یہ بالکل جائز نہیں کہ انسان گھبرا کر موت کی تمنا یا دعا کرے. بالکل بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا ہے، حرام ہے. موت کی تمنا یا موت کی دعا انسان نہیں کر سکتا، یاد رکھیں. ہاں، موت کا ذکر ضرور کرتا رہنا چاہیے، کیونکہ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذات کو توڑنے والی چیز موت ہے، تو اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو. لیکن موت کی دعا کسی حال میں نہیں کی جا سکتی، اور جب موت کی دعا نہیں کی جا سکتی تو خودکشی بھی یقیناً حرام ترین چیز ہے، اور اس کے بارے میں کبھی پڑھیں گے. ایک ایکسیپشن ہے اس میں موت کی دعا کے سلسلے میں. ایک صورت میں موت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ جب حالات اتنے خراب ہوں کہ ایمان جانے کا خدشہ ہو. یہ میں آپ کو سنن نسائی جو ہے اس کے روایت، اس کی حدیث کے مطابق بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ جب ایمان کے جانے کا خطرہ ہو، اور خاص طور پہ آپ نے دجال کے زمانے کا ذکر کیا، کیونکہ دجال جب آئے گا تو وہ ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ انسان کے ایمان کو خطرہ ہوگا. تو آپ نے اس موقع پر دعا سکھائی کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. بہت آسان ترجمہ ہے. اللہم، اے اللہ، احینی، مجھے زندگی دے، ما کانت الحیات، جب تک ہو دنیا کی زندگی، خیر لی، میرے لیے بہتر، وتوفنی، اور مجھے فوت کر دے، اذا کانت الوفات، جب موت ہو، بہتر میرے لیے. ٹھیک. تو صرف جب ایمان کے لحاظ سے، ایمان کے اوپر جانے کا خطرہ ہو، جیسے دجال کا زمانہ حدیث میں بتایا گیا ہے، اور اس میں یہ حکم ہے کہ غاروں میں چلے جائیں. ورنہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کون سا انسان سب سے اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو. تو اس سے بھی ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ لمبی عمر کی دعا ہم صرف یہ نہیں دینا چاہیے کہ آپ کی زندگی لمبی ہو، آپ کو اللہ لمبی زندگی دے. نہیں، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی دے، یہ اہم دعا ہے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سن لیا ہے کہ ایک ہماری عمر کی، گھنٹوں کی، دنوں کی کچھ کیلکولیشن رکھنا چاہیے. تو میری اگین یہی درخواست ہے کہ جو لوگ موجود ہیں، ان سے جو بھی لوگ کنیکشنز میں ہیں، جو ہمارے فورم پہ ہیں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ خدا را 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے ایٹ لیسٹ تفسیری کے لیے 2 گھنٹے نکال لیں، تو انہی کا اس میں فائدہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر